شاطرانہ چالوں سے کچھ دیر تک تو جرم پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے، مگر تمام عمر نہیں۔ چور سپاہی کے اس کھیل میں کبھی سپاہی چور تک پہنچ جاتا ہے اور کبھی چور خود سپاہی کے سامنے چلا آتا ہے، اور یہ سب تو زندگی کی بساط پر تقدیر کا ہی کھیل ہوتا ہے۔ اگرچہ اس بار قاتل نے بڑی ہوشیاری سے چال چلی، لیکن یہ بھول گیا کہ ایک اندیکھی طاقت اس کے جرم کی گواہ ہے۔ اس سے پہلے کہ منصف کا قلم کوئی فیصلہ کرتا، مجرم کی تحریر نے ایک اہم راز سے پردہ اٹھا دیا، ایک معصوم جان کو پھانسی سے بچانے کا سبق آموز واقعہ۔ عورت کو اپنی پریشانی بیان کرنے کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کا چہرہ ہی سب کچھ بتا رہا تھا۔ لیکن میں ایک عملی آدمی ہوں اور میرا پیشہ زبان کے استعمال پر زور دیتا ہے، لہٰذا میں اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اس لیے جب وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی تو رسمی لیکس لیک کے بعد میں نے اس پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، جی فرمائیں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ زاہد کو بچانے وکیل صاحب، وہ منت ریز لہجے میں بولی۔ زاہد؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ زاہد کون ہے؟ زاہد میرے شوہر کا نام ہے، زاہد حسین، اس نے جواب دیا۔ اور آپ؟ میں نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ میرے مطلب تک پہنچتے ہوئے جلدی سے بولی، میرا نام ثانیہ ہے۔ ثانیہ کی عمر 28 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی، پستہ قامت، گوری رنگت اور جسم دبلا پتلا۔ وہ عام سی شکل و صورت کی حامل تھی، اسے دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہوگی۔ میں نے رف پیڈ اور پین سنبھال لیا، پھر اپنے سامنے بیٹھی پریشان حال ثانیہ سے پوچھا، آپ کے شوہر کو کیا ہوا ہے؟ میں اسے کس چیز سے بچا لوں؟ زاہد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، وہ روحان سی آواز میں بولی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور استفسار کیا، کس جرم میں؟ اس پر قتل کا الزام لگایا جا رہا ہے، ثانیہ نے بتایا۔ آپ کے شوہر زاہد نے کس کو قتل کر دیا؟ زاہد نے کسی کو قتل نہیں کیا، اور میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی، وہ قاتل نہیں ہے، اسے کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے۔ میرے پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ زاہد پر کس شخص کو قتل کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے؟ خالد نظامی۔ خالد نظامی سے آپ کے شوہر کا کیا تعلق تھا؟ میں ثانیہ سے سوال کرنے کے دوران میں رف پیڈ پر نوٹس بھی لیتا جا رہا تھا۔ میرے استفسار کے جواب میں اس نے بتایا، خالد نظامی اور زاہد ایک ہی کمپنی میں ملازم ہیں، بلکہ تھے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، خالد نظامی اب اس دنیا میں نہیں رہا اور زاہد کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور پوچھا، زاہد اس کمپنی میں کیا کام کرتا تھا اور مقتول کی کیا حیثیت تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ مذکورہ کمپنی کا نام کیا ہے؟ کمپنی کا نام تو ہے خان ٹریڈرز، ثانیہ نے جواب دیا۔ یہ لوگ امپورٹ وغیرہ کا کام کرتے ہیں۔ خالد نظامی اس کمپنی میں جنرل مینیجر تھا، اور زاہد؟ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئی، پھر تھکی ہوئی آواز میں بولی، زاہد اوپر کے کام کرتا تھا، کمپنی نے تو اسے آفس بوائے کی پوسٹ پر رکھا ہوا تھا، آپ چپڑاسی سمجھ لیں، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ زاہد اور خالد نظامی میں کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں چل رہی تھی؟ نہیں جناب، اس نے جلدی سے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، ایسی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں ہے۔ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات، کوئی ناراضی یا کوئی دشمنی ہوتی تو زاہد مجھ سے ضرور ذکر کرتا، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ میں تو سمجھتی ہوں زاہد ایک خوش اخلاق اور امن پسند انسان ہے، لڑائی جھگڑے سے دور بھاگنے والا۔ میری معلومات کے مطابق آفس میں ہر شخص کے ساتھ اس کے اچھے اور خوشگوار تعلقات ہیں۔ آپ کا شوہر دنگے فساد سے دور رہنے والا انسان ہے، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ آفس کے تمام لوگوں کے ساتھ اس کے دوستانہ مراسم ہیں۔ پھر پولیس نے کن وجوہات کی بنا پر اسے خالد نظامی کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے؟ وہ متذبذب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، ثانیہ صاحبہ، میں آپ کی پریشانی کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ آپ اپنے شوہر کے لیے بےحد فکر مند ہیں، مجھے آپ کی مصیبت کا اندازہ بھی ہے، لیکن اس کیس میں ہاتھ ڈالنے سے قبل میں اپنا اطمینان کرنا چاہتا ہوں۔
میں آنکھیں بند کر کے کوئی کیس نہیں لیتا۔ چنانچہ میں سانس لینے کے لیے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ حالت نظامی کے قتل کے سلسلے میں پولیس نے زاہد پر ہی کیوں ہاتھ ڈالا، اور ہاں، میں نے پھر توقف کیا اور پوچھا، یہ جاننا تو میں بھول ہی گیا کہ حالت نظامی کو کب اور کہاں قتل کیا گیا ہے۔ حالت نظامی کو دفتر میں اس کے کمرے کے اندر قتل کیا گیا ہے، ثانیہ نے جواب دیا، اور یہ کل شام کا واقعہ ہے، جبکہ زاہد کو آج گرفتار کیا گیا ہے۔ زاہد کو کتنے بجے اور کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ آج صبح 9:10 کے قریب پولیس دندناتے ہوئے ہمارے گھر میں داخل ہوئی، ثانیہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اس وقت زاہد آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ انہوں نے کسی سوال جواب کے بغیر اسے گرفتار کیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے مزید بتایا، یہ صورتحال نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ میں بھاگم بھاگ تھانے پہنچی۔ وہاں سے مجھے صرف اتنا پتہ چلا کہ زاہد نے اپنی کمپنی کے جنرل مینیجر حالت نظامی کو قتل کر دیا ہے۔ میں تھانے سے زاہد کے آفس آئی اور وہاں سے مجھے باقی کی باتیں پتہ چلی ہیں۔ ہاں، وہی باقی کی باتیں میں بھی جاننا چاہتا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ کے علم میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جو بھی بات ہے وہ مجھے بتائیں تاکہ میں اس معاملے کو سمجھ سکوں۔ میں اگر اس کیس کو سمجھ جاؤں گا تو بہتر طور پر آپ کی اور آپ کے شوہر کی مدد کر سکوں گا۔ شاباش، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، آپ بولتی جائیں۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، میں آپ کو پوری تفصیل سے بتاتی ہوں۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ انٹرکام بج اٹھا۔ میں نے انٹرکام سیٹ کی طرف دیکھا۔ یہ کال یقیناً میری سیکرٹری ہی کی تھی۔ جب میرے چیمبر میں کوئی کلائنٹ موجود ہوتا تو عموماً وہ مجھے کال نہیں کیا کرتی تھی۔ ایمرجنسی یا ضروری کام کی بات الگ ہے۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور کہا، ہیلو سر، کومل ممی کے پاس جانے کی ضد کر رہی ہے، میری سیکرٹری نے بتایا۔ اس کی بات سن کر میں الجھن میں مبتلا ہو گئی۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کسی کومل اور اس کی ممی کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ میرے اس استفسار پر ثانیہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اسی لمحے سیکرٹری نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، سوری سر، میں دراصل اس بچی کی بات کر رہی ہوں جس کی ممی اس وقت آپ کے چیمبر میں موجود ہے۔ اس بچی کا نام کومل ہے۔ یہ خاتون آپ کے پاس جاتے ہوئے بچی کو وزٹنگ لابی ہی میں بٹھا گئی تھی اور اب وہ ضد کر رہی ہے کہ اپنی ممی کے پاس جانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، آپ اس بچی کو اندر لے آئیں۔ اوکے سر۔ میں نے ریسیور کو کریڈل کرتے ہوئے ثانیہ سے پوچھا، آپ اپنی بچی کو بھی ساتھ لائی تھی؟ ہاں، اس نے اضطراری انداز میں سر کو اس باتیں جنبش دی، پھر پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے میری کومل کو؟ کچھ نہیں ہوا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ آپ آئی تھی تو اسے بھی اندر لے آتی، وہ آپ کے پاس آنے کو مچل رہی ہے۔ میں نے سوچا تھا 10-15 منٹ میں فارغ ہو جاؤں گی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، لیکن یہاں تو ابھی اور بھی دیر لگے گی۔ آپ فکر مند نہ ہو، میں نے آپ کی کومل کو یہیں بلا لیا ہے۔ شکریہ وکیل صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولی۔ اسی وقت میری سیکرٹری کومل نامی اس بچی کو میرے چیمبر میں لے آئی۔ کومل دھان پان سی ایک ساملی سلونی لڑکی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش میں ایک خاص قسم کی جاذبیت پائی جاتی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق کومل کی عمر 8 سال کے قریب رہی ہوگی۔ سیکرٹری کومل کو چیمبر میں پہنچا کر واپس چلی گئی تو ثانیہ نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا۔ میں نے ثانیہ سے پوچھا، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ صرف ایک، یہی کومل۔ ماشاءاللہ، آپ کی بچی اس میں بامسمہ ہے، میں نے تعریفی انداز میں کومل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، ثانیہ نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ کومل کیا ہے؟ اس میں بامسمہ، میں نے جواب دیا، یعنی اپنے نام پر پوری اترنے والی، کومل کومل سی، نرم و نازک اور پیاری پیاری سی۔ ہو شکریہ وکیل صاحب، ثانیہ نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ ہماری دنیا تو اسی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی ہے۔ یقیناً ماں باپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے اسی انداز میں سوچنا چاہیے۔ ہمارے درمیان تھوڑی دیر تک کومل اور اس کی پڑھائی کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی، پھر ہم اصل موضوع کی طرف آ گئے۔ میں نے ثانیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ مجھے زاہد حسین کے بارے میں کچھ تفصیل بتانے والی تھی؟ جی، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ تو شروع ہو جائیں، میں نے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا، اور وہ شروع ہو گئی۔ اس روز ثانیہ نے مجھے اپنے شوہر اور اس کے دفتر کے حالات کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا وہ خاصا طویل ہے۔ میں اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آگے بڑھنے اور آگے پڑھتے ہوئے آپ کو کوئی الجھن محسوس نہ ہو۔ ہان ٹریڈرز کا آفس ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ میں واقع تھا جو شارع فیصل پر لال کوٹھی اور بلوچ کالونی کے درمیان استادہ تھی۔ اس عمارت کی کل 6 منزلیں تھیں، یعنی گراؤنڈ پلس 5، اور ہان ٹریڈرز 3rd فلور پر بالفاظ دیگر 4تھی منزل پر تھا۔ یہ پورا فلور ہی متذکرہ بالا کمپنی کے تصرف میں تھا۔ ہان ٹریڈرز بنیادی طور پر امپورٹ کا کام کرتی تھی۔ یہ کمپنی جنرل آرڈر سپلائر بھی تھی۔
تاہم اسٹاک کے شعبے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ لوگ پارٹی سے آرڈر لیتے، پھر مطلوبہ آئٹم کو بیرون ملک سے منگوا کر سیدھا پارٹی تک پہنچا دیتے تھے، لہٰذا اس کثیر المنزلہ عمارت میں صرف اور صرف دفتری کام ہوتا تھا۔ ملزم زاہد حسین کو اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے لگ بھگ 6 سال ہو گئے تھے۔ وہ واجبی سا پڑھا لکھا تھا، کوئی افسرانہ کام تو اسے نہیں مل سکتا تھا، تاہم وہ بہت سے ایسے کام بآسانی اور بخوبی کر لیتا تھا جو افسران کے درجے کے ہوتے تھے۔ مذکورہ کمپنی میں اس کا عہدہ آفس بوائے کا تھا اور اوپر کے تمام کام اسی کے ذمے ہوتے تھے، مثلاً چائے بنانا اور پلانا، پانی پلانا، اسٹاف کو لنچ کرانا، سویپر سے اپنی نگرانی میں صفائی کرانا اور بعد ازاں تمام کرسیوں میزوں وغیرہ کی ڈسٹنگ کرنا، باہر سے فوٹو کاپی کرانا، بینک میں چیک جمع کروانا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس پر بھی وہ آفس بوائے تھا۔ آفس بوائے بھی بڑا عجیب و غریب عہدہ ہے۔ حامل ہذا چاہے 50 برس کا ہو، وہ بوائے ہی رہتا ہے۔ ہنٹریڈز کا مالک سعد اللہ خان نفیس طبع اور سنجیدہ بزنس مین تھا۔ وہ طویل عرصے سے اس کمپنی کو چلا رہا تھا۔ مارکیٹ میں اس کی ایک قابل بھروسہ ساکھ تھی۔ اس کمپنی کا نام معتبر جانا جاتا تھا۔ سعد اللہ خان کی رہائش ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی میں تھی۔ دیگر اسٹاف میں عارف محمود اکاؤنٹس اور کیش کو دیکھتا تھا، نادرہ مجید کمپنی کی ڈائریکٹر تھی اور مقتول خالد نظامی چینل مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ لبنہ سلیم نامی ایک خوبرو اور طرح دار خاتون ریسیپشن پر ہوتی تھی، جو ریسیپشنسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیلی فون آپریٹر بھی تھی، اور اس مختصر سے آفس اسٹاف کا آخری رکن اس کیس کا ملزم اور میرا موکل زاہد حسین تھا۔ ہنٹریڈز کے عمومی اوقات کار صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک تھے، لیکن اکثر لوگ سوائے ملزم کے 11 بجے تک ہی آفس پہنچتے تھے۔ زاہد حسین کو 10 بجے تک آفس پہنچنا ہوتا تھا۔ آفس وہی کھولتا تھا اور اپنی نگرانی میں سویپر سے صفائی وغیرہ کرواتا تھا۔ گرفتاری کے روز وہ دفتر جانے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ پولیس اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ زاہد کی رہائش منظور کالونی میں تھی اور وہ عموماً ٹہلتے ہوئے ہی دفتر آ جاتا ہے۔ اس کے گھر اور دفتر کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ مقتول خالد نظامی کی رہائش سمنا آباد میں تھی، جہاں وہ اپنی بیوی شائستہ اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا بڑا بیٹا عمران 25 سال کا تھا۔ اسے چھوٹی 2 بیٹیاں شازیہ اور فائزہ تھیں، جن کی عمریں بالترتیب 18 اور 15 سال تھیں۔ مقتول اکثر و بیشتر لیٹ سیٹنگ کرنے کا عادی تھا، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ 9 ساڑھے 9 بجے رات تک گھر پہنچ جایا کرتا تھا، لیکن وقوع کے روز ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ واقعات کے مطابق 11 اکتوبر کی رات جب مقتول 10 بجے تک بھی اپنے گھر نہیں پہنچا تو اہل خانہ کو اس کے بارے میں تشویش ہوئی۔ اس کی بیوی شائستہ نے سب سے پہلے دفتر فون کیا، لیکن اس کی یہ کوشش ناکام رہی۔ دفتر میں کسی نے فون اٹینڈ نہیں کیا، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ مقتول دفتر سے نکل چکا ہے۔ شائستہ نے مزید آدھا گھنٹہ اپنے شوہر کا انتظار کیا، پھر وہ فکر مند ہو گئی۔ مقتول کو جب بھی زیادہ دیر تک دفتر میں رکنا ہوتا تھا تو وہ 6 بجے کے قریب فون کر کے اپنی بیوی کو اس بارے میں بتا دیا کرتا تھا، لیکن آج ایسا نہیں ہوا تھا اور شائستہ کی پریشانی کا سبب بھی یہی تھا۔ وہ ٹیلی فون سیٹ کے قریب ہی بیٹھ گئی اور مقتول کے تعلق داروں دوستوں کو باری باری فون کر کے اس کے بارے میں پوچھنے لگی، حتیٰ کہ اس نے آفس کولیگز کو بھی چیک کر لیا، مگر اس کی پریشانی میں کوئی کمی واقع نہ ہو پائی۔ صاحب نے یہ کہہ کر تسلی دینے کی کوشش کی تھی، بھابھی آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، حالت کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، وہ گھر آ جائے گا، ہو سکتا ہے راستے میں کہیں رک گیا ہو۔ لیکن شائستہ کے دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ برے برے خیالات اسے ڈرا رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سب کچھ معمول پر نہیں ہے، کوئی بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے جو خالد ابھی تک گھر نہیں پہنچے۔ آفس کولیگز نے بتایا تھا کہ جب وہ دفتر سے رخصت ہوئے تو خالد نظامی اور آفس بوائے زاہد حسین دفتر میں موجود تھے۔ اکاؤنٹنٹ عارف محمود سے پتہ چلا تھا کہ وہ 6 بجے اپنی سیٹ سے اٹھا تھا اور اس وقت مقتول کے کمرے میں اس کا کوئی ملاقاتی بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے زیادہ اور کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ لگ بھگ 11:30 بجے رات شائستہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے عمران کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں نے ہر جگہ فون کر کے پتہ چلانے کی کوشش کی ہے، لیکن تمہارے پاپا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اب تمہیں میدان میں اترنا ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں ممی، عمران نے تسلی امیز لہجے میں کہا، میں بائک لے کر نکلتا ہوں اور پاپا کو ڈھونڈ کر ہی لاؤں گا۔ شاباش۔ شائستہ نے امید بھری نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم اپنی تلاش کا آغاز کہاں سے کرو گے؟ جہاں پاپا صبح گئے تھے، عمران نے پراعتماد لہجے میں کہا، میں سب سے پہلے ان کے آفس جاؤں گا۔ لیکن آدھی رات کو آفس بند ہوگا؟ شائستہ نے الجھن زدہ نظروں سے بیٹے کو دیکھا، بلکہ اس بلڈنگ میں تو ایک دم سناٹا ہو رہا ہوگا۔ آپ نے ہر اس جگہ فون کر کے دیکھ لیا نا جہاں پاپا پائے جا سکتے تھے، عمران نے مدلل انداز میں کہا۔ لیکن آپ کو کامیابی نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے ان کے آفس جانے سے کوئی ایسا سرا یا سراغ ہاتھ لگ جائے جس ان کی تلاش میں آسانی ہو سکتی ہو۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، بڑی بہن شازیہ نے کہا۔
ممی، عمران بالکل صحیح سمت میں سوچ رہا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھے رہنے سے تو اچھا ہے پاپا کو تلاش کرنے کی تگودو کی جائے۔ میں تو کہتی ہوں ہمیں پولیس اسٹیشن فون کر کے پاپا کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر دینا چاہیے۔ چھوٹی بہن فائزہ، جو 9ویں کلاس کی طالبہ تھی، نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا، آج کل تو اغوا، برائے تاوان وغیرہ کے بھی بہت واقعات سننے میں آ رہے ہیں، تم اپنا فلسفہ فی الحال اپنے پاس ہی رہنے دو۔ شازیہ نے چھوٹی بہن کو ڈانٹ دیا، ہمارے ذہن پہلے ہی بہت الجھے ہوئے ہیں۔ فائزہ نے خاص انداز میں گردن چٹکتے ہوئے کہا اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ فائزہ اپنے بہن بھائیوں سے بالکل مختلف تھی، سوچوں میں گم رہنے والی ایک سنجیدہ لڑکی۔ فائزہ کے کمرے سے اٹھتے ہی شائستہ نے بے سختہ کہا، اغوا، برائے تاوان؟ پاگل کہیں کی، کوئی جرائم پیشہ شخص اس مقصد کے لیے خالد کو کیوں اغوا کرے گا؟ ہمارے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ سوکھی تنخواہ پر تو گزارا ہو رہا ہے۔ اگر اغوا کرنا اتنا ہی ضروری ہوگا تو کوئی جیالہ خالد کے بعد سعد اللہ پر ہاتھ ڈالے گا جہاں سے موٹی رقم مل سکتی ہے۔ شائستہ کا یہ تبصرہ اگرچہ غیر ارادی طور پر سامنے آیا تھا، لیکن بلا شبہ ان الفاظ میں اس کے دلی جذبات بھی شامل تھے۔ وہ خالد نظامی کے باس سعد اللہ خان سے ناخوش تھی، جو خالد کو اس کی محنت کے برابر تنخواہ نہیں دے رہا تھا، اور سوکھی تنخواہ کے الفاظ نے اس لیے طنز کی چادر اوڑھ رکھی تھی کہ مقتول ایک ایماندار شخص تھا، ادھر ادھر کی آمدنی پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ شائستہ کو اپنے شوہر سے تو جو شکایات تھیں سو تھیں، علاوہ ازیں سعد اللہ خان کے لیے اس کا دل و دماغ اس لیے غم و غصے سے بھرا رہتا تھا کہ اسے مقتول کا بالکل خیال نہیں تھا جو اتنی کم تنخواہ دیتا تھا۔ عمران نے اپنی بہنوں اور ماں کو تسلی دی اور پھر بائک پر سوار ہو کر اپنے پاپا کی تلاش میں نکل گیا۔ سمنا آباد سے شارع فیصل اچھے خاصے فاصلے پر ہے۔ وہ آدھی رات کے بعد اس بلڈنگ کے سامنے پہنچ گیا جس کے 3rd فلور پر ہان ٹریڈرز کا آفس واقع تھا۔ جب وہ بلڈنگ کے سامنے بائک کھڑی کر رہا تھا تو ایک چیز نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا، اور وہ چیز تھی نیوی بلو مزدا کار۔ سیکنڈ کے 10ویں حصے میں وہ شناخت کی تمام منازل طے کر کے اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ وہ گاڑی اس کے پاپا کی تھی۔ اس کے ذہن نے تیز رفتاری سے کام کرنا شروع کر دیا۔ اگر گاڑی بلڈنگ کے سامنے موجود تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ پاپا آفس میں ہوں گے۔ اس منطقی خیال نے اس کی سوچ کو الجھا دیا۔ شائستہ نے متعدد بار آفس فون کر کے خالد نظامی کی خیریت دریافت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن فون ایک مرتبہ بھی اٹینڈ نہیں ہوا تھا۔ یہ بات قابل غور اور تشویشناک تھی کہ اگر خالد آفس میں موجود تھا تو پھر فون کیوں نہیں اٹھا رہا تھا، اور اتنی لیٹ سٹنگ کے بارے میں اس نے گھر میں کیوں نہیں بتایا تھا۔ انہی سنسنی خیز خیالات کے ساتھ عمران بلڈنگ کے چوکیدار کے پاس پہنچ گیا۔ چوکیدار سردار علی اسے پہچانتا تھا۔ جب عمران نے اپنے پاپا کے حوالے سے اس سے پوچھا تو سردار علی نے واضح الفاظ میں بتایا، اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے، آفس بند پڑا ہے۔ آفس بند پڑا ہے تو پاپا کہاں چلے گئے؟ بے ساختہ عمران کے منہ سے نکلا۔ سردار علی نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کیا نظامی صاحب گھر نہیں پہنچے؟ اگر پاپا گھر پہنچ جاتے تو میں نے ڈھونڈتا ہوا یہاں کیوں آتا؟ مگر یہاں سے تو سب جا چکے ہیں۔ چوکیدار نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، صرف خان ٹریڈرز ہی نہیں بلکہ تمام دفاتر بند ہیں، میرے سوا اس بلڈنگ میں کوئی بندہ بشر موجود نہیں۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے پاپا کو بلڈنگ سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا؟ عمران اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی مستفسر ہوا۔ اس کے انداز میں اچھی خاصی جارحیت پائی جاتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تو انہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، چوکیدار نے متذبذب نظر سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ جب وہ بلڈنگ سے نکلے اس وقت میں گیٹ پر موجود نہیں تھا۔ سردار علی کی وضاحت پر عمران ہاتھ سے بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، جب تم نے پاپا کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تو پھر میں کیسے یقین کر لوں کہ وہ جا چکے ہیں، خاص طور پر جب ان کی گاڑی بھی ادھر ہی موجود ہو؟ گاڑی؟ چوکیدار نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا۔ اس گاڑی کو میں نے بھی دیکھا ہے، میں تو یہی سمجھا تھا کہ شاید وہ کسی خرابی کے باعث گاڑی یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی گاڑی میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو وہ کسی اور ذریعے یعنی ٹیکسی رکشہ سے گھر چلا جاتا ہے۔ اول تو یہ کہ پاپا کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ گاڑی دفتر کے پاس چھوڑ گئے ہوں، عمران نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور اگر ان کی گاڑی میں کوئی گڑبڑ ہو بھی گئی تھی تو انہیں کسی بھی ذریعے سے گھر تو پہنچنا چاہیے تھا۔ اس صورت میں نے تلاش کرتے ہوئے آدھی رات کو یہاں نہ آتا۔ وہ لمحے بھر کو سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں جب تک اوپر جا کر دیکھ نہیں لوں گا میری تسلی نہیں ہوگی۔ تم آؤ میرے ساتھ، ہم اوپر جا رہے ہیں۔ ہاں جی، سردار علی نے مصلحت آمیز انداز میں کہا، ویسے تو پوری بلڈنگ خالی ہے، میں نے ایک آفس چیک کر لیا، لیکن اگر آپ کی تسلی اوپر جا کر ہی ہوتی ہے تو میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ رات کو جب تمام دفاتر بند ہو جاتے تھے تو چوکیدار صرف کوریڈورز کی لائٹس آن کر کے نیچے آ جایا کرتا تھا، پھر اگلی صبح تک اسے اوپر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ لیکن خالد نظامی کی پراسرار گمشدگی ایسا معاملہ تھا کہ وہ عمران کے ساتھ اوپر جانے پر مجبور ہو گیا۔
مذکورہ بلڈنگ میں لفٹ بھی لگی ہوئی تھی، تاہم اس وقت وہ زینے کے ذریعے ہی اوپر جا رہے تھے۔ سردار علی نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے عمران سے پوچھا، آپ نے دفتر کے دوسرے لوگوں کو فون کر کے نظامی صاحب کے بارے میں پوچھا یا نہیں؟ سب سے پوچھ لیا ہے، عمران نے بے دلی سے جواب دیا۔ تمام دوستوں، رشتہ داروں اور آفس والوں کو چیک کر چکے ہیں، کسی کو بھی ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ سب طرف سے مایوس ہونے کے بعد میں یہاں آیا ہوں۔ نیچے ان کی گاڑی دیکھ کر مجھے یقین ہو چلا ہے کہ وہ آفس ہی میں ہوں گے۔ سردار علی نے ایسی نظر سے عمران کی طرف دیکھا جیسے اس کے سر پر 2 سینگ نکل آئے ہوں۔ وہ نوجوان ایسی بات کر رہا تھا جو چوکیدار کے ذہن کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ وہ عمران کے یقین کے جواب میں گہری سنجیدگی سے بولا، بیٹا میں آپ کی تسلی کی خاطر دفتر چیک کرنے اوپر آ گیا ہوں، لیکن مجھے 1% بھی امید نہیں کہ نظامی صاحب کیا کوئی بھی اس وقت دفتر کے اندر موجود ہو۔ میں سب لوگوں کے جانے کے بعد ایک ایک دفتر کو چیک کرتا ہوں، پھر ہی نیچے ڈیرا لگاتا ہوں۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بولتے بولتے چوکیدار متذبذب انداز میں خاموش ہو گیا۔ عمران نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، کون سی بات؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس بلڈنگ میں مختلف کمپنیوں کے دفاتر ہیں جن میں درجنوں افراد کام کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی کسی کو گاڑی یہاں چھوڑ کر جانا ہوتا ہے تو وہ مجھے ضرور بتا دیتا ہے تاکہ میں اس گاڑی کا خاص طور پر خیال رکھوں، لیکن نظامی صاحب تو جاتے ہوئے مجھ سے مل کر بھی نہیں گئے اور نہ ہی کسی اور طرح اپنی گاڑی کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسی بات چیت کے دوران میں وہ زینے طے کرتے ہوئے 3rd فلور پر پہنچ گئے۔ کوریڈور میں لائٹ روشن تھی۔ سردار علی عمران کو خان ٹریڈرز کے داخلی دروازے کے سامنے پہنچا کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، دیکھ لیں دروازہ بند ہے۔ عمران نے محض دیکھنے پر اکتفا نہیں کیا، وہ اپنے باپ کی تلاش میں یہاں آیا تھا اور نیچے کھڑی خالد نظامی کی گاڑی کو دیکھ کر اس کا ذہن ایک خاص انداز میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ ہر قدم پر تسلی چاہتا تھا، لہٰذا وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بند دروازے کے لٹو کو گھمانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی یہ کوشش پلک چھپکتے ہی کامیاب ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے لٹو کو گھمانے کے لیے زور لگایا، وہ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھوم گیا، جسے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے بند کرتے وقت مخصوص نوب دبا کر لاک نہیں کیا گیا تھا۔ فلش ڈور پر چونکہ الگ سے عام تالا نہیں ڈالا جاتا، اس لیے جب تک لٹو مخصوص ہینڈل کو گھما کر نہ دیکھا جائے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ لاک ہے یا کھلا ہوا ہے۔ عمران نے الجھن زدہ نظر سے سردار علی کی طرف دیکھا اور قدرے سخت لہجے میں پوچھا، تم نے تو تمام دروازے چیک کر لیے تھے اور تمہارا دعویٰ ہے کہ اس بلڈنگ کے کسی دفتر میں کوئی شخص موجود نہیں، پھر؟ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، پھر یہ دروازہ کیسے کھلا ہوا ہے؟ اور اگر دروازہ کھلا ہے تو اس کا مطلب ہے۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر دفتر کے اندر داخل ہو گیا۔ مذکورہ دفتر بلڈنگ کی ایسی پوزیشن پر واقع تھا کہ اس کے مختلف کمروں کی کھڑکیاں عقبی جانب کھلتی تھی، یعنی مین شارع فیصل سے اس کی کسی کھڑکی کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو بہت پہلے چوکیدار کو کسی گڑبڑ کا احساس ضرور ہو جاتا، کیونکہ دفتر کے اندر آدھی سے زیادہ لائٹس آن تھیں۔ تاہم روشن کھڑکیاں چونکہ عقبی جانب پڑتی تھی، لہٰذا اس غیر معمولی امر کی طرف سردار علی کا دھیان نہیں گیا تھا۔ چوکیدار بھی اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہو گیا اور بڑبڑانے والے انداز میں بولا، میں نے تو تمام دروازوں کے ہینڈل گھما کر دیکھے تھے، پتہ نہیں یہ کیسے رہ گیا۔ زاہد کو میں نے خود جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر میں یہی سمجھا تھا کہ شاید دفتر بند ہو گیا ہے، کیونکہ زاہد سب سے آخر میں جاتا تھا اور اس وقت مجھے کوئی بھی بشر نظر نہیں آ رہا تھا۔ مگر عمران اس کی بڑبڑاہٹ پر دھیان دیے بنا تیزی سے آگے بڑھا اور مخصوص راہدری میں سے ہوتے ہوئے وہ اپنے باپ کے کمرے تک پہنچ گیا۔ کمرے کی لائٹس آن تھیں، حتیٰ کہ وہاں کا اے سی بھی دھیمی رفتار سے چل رہا تھا، اور اس ٹھنڈے ٹھار روشن ماحول میں ایک منظر نے عمران کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ وحشتناک منظر تھا اس کے پاپا کی لاش کا۔ پہلی نظر ہی میں عمران کو یقین ہو گیا کہ اس کا پاپا خالد نظامی زندگی سے حالی ہو چکا ہے۔ مقتول یعنی اس کی لاش اس وقت کرسی پر اس طرح موجود تھی کہ اس کا سر میز پر بڑے بے ڈھنگے انداز میں ایک سائڈ پر ٹکا ہوا تھا۔ چہرے کا بایاں حصہ بائیں کان کے بل میز سے پیوست تھا اور اوپری حصہ دائیں جانب ایک خوفناک منظر پیش کر رہا تھا، اور اس ہولناکی کا مرکز مقتول کی گردن تھی، جو کان سے 1.5 انچ نیچے آگے پیچھے کٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کسی تیز دھار آلے کی مدد سے مقتول کی گردن پر کچھ ایسی پھرتی اور مہارت سے وار کیا گیا تھا کہ آدھی سے زیادہ گردن کٹ گئی تھی۔ یہ مہلک وار یقیناً اس وقت کیا گیا تھا جب مقتول اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور گردن کٹنے کے بعد اس کا سر ایک جھٹکے سے میز پر آ رہا۔ موت کے اس منظر سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ مقتول خالد کو اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا ہوگا۔ اس کے بدن نے 1-2 خطرناک جھٹکے کھائے ہوں گے اور بس۔ اگر مقتول کا سر میز پر نہ جا ٹکتا تو ممکن تھا یہ خطرناک جھٹکے اسے کرسی سے نیچے لٹکا کر فرش پر پہنچا دیتے۔
خالد نظامی کی لاش تو فرش تک نہیں پہنچ سکی تھی، البتہ اس کی نصف کٹی ہوئی گردن سے خارج ہونے والے خون نے قالین پوش فرش کو جا بجا داغدار کر دیا تھا۔ یہ ایک ہولناک سے کہیں زیادہ حسرت ناک منظر تھا۔ اس کے بعد وہاں جو کچھ ہوا ہوگا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران کی ذہنی و قلبی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ اس نے سب سے پہلے گھر فون کر کے اپنی ممی کو صورتحال سے آگاہ کیا، پھر آفس میں کام کرنے والے خالد نظامی کے کولیگز کو کال کیا۔ ہان ٹریڈرز کے مالک سعد اللہ خان کو بھی فون کیا گیا۔ اس ہنگامی کارروائی کے نتیجے میں لگ بھگ 4 بجے تک سعد اللہ خان، عارف محمود، نادرہ مجید اور لبنہ سلیم وغیرہ جائے وقوع پر پہنچ چکے تھے۔ سعد اللہ خان کی آمد نے باقی افراد کو بھی گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ملزم زاہد حسین کے گھر پر چونکہ فون کی سہولت مہیا نہیں تھی، اس لیے اسے کال نہیں کیا گیا۔ جب آفس کے لوگ چائے واردات پر جمع ہو گئے تو پہلی فرصت میں پولیس کو فون کیا گیا۔ متعلقہ تھانے میں سعد اللہ خان کے ذاتی مراسم تھے، لہٰذا پولیس کو وہاں پہنچنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سب انسپکٹر قادر بخش اپنے 2 ساتھی کانسٹیبلز کے ساتھ جائے وقوع کا تفصیلی معائنہ کرتا رہا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے اس تکنیکی جائزے کے بعد اس نے موقع پر موجود لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ بلڈنگ کا چوکیدار سردار علی بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ اس پوچھ تاچھ کے نتیجے میں کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں کہ پولیس کی تمام تر توپوں کے رخ آفس بوائے زاہد حسین کی جانب ہو گئے۔ زاہد حسین کو پولیس کا نشانہ بنانے میں کن پوائنٹس نے اہم کردار ادا کیا، فی الحال میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس مقصد کے لیے آپ کو عدالتی کارروائی کے لیے تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا۔ میں یہ بتانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا کہ ثانیہ کی پتا سننے کے بعد میں نے زاہد حسین کا کیس ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اگر میں نے یہ کیس نہ لیا ہوتا تو آج آپ کو اس کی ردات نہ سنا رہا ہوتا۔ اگلے روز پولیس نے ملزم کو عدالت میں پیش کر کے اس کے ریمانڈ کی درخواست کی۔ پولیس کا موقف بڑا جاندار تھا، لہٰذا میں اس کے خلاف کچھ نہ کر سکا۔ خالد نظامی کو اس کے کمرے میں بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اور وقتی شواہد میرے موکل کے مجرم ہونے کی جانب اشارہ کرتے تھے، لیکن میں جانتا تھا ان وقتی شواہد کی جڑیں زیادہ مضبوط اور گہری نہیں تھیں۔ میں الزام کے اس پودے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم رکھتا تھا، اور پھر یہ تو کیس کی ابتدا تھی، آگے دیکھنے کے لیے بہت وقت پڑا ہوا تھا۔ عدالت نے مختصر سی کارروائی کے بعد ملزم زاہد حسین کو 7 دن کے ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ ہم عدالت کے کمرے سے باہر آئے تو ثانیہ میرے ہمراہ تھی۔ آج وہ اپنی بیٹی کومل کو ساتھ نہیں لائی تھی، وہ ہاسی گھبرائی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ میں نے تسلی تشفی کی باتیں شروع کی تو اس کے آنسو نکل آئے۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، وکیل صاحب، میں نے سنا ہے کہ پولیس والے ریمانڈ کی مدت کے دوران میں ملزم پر بہت سختی کرتے ہیں۔ ہاں، وہ سختی تو کرتے ہیں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور اکثر ملزم ان کی سختیوں سے بچنے کے لیے یا پھر سختیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اقبال جرم بھی کر لیتے ہیں، چاہے جرم کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلا دی۔ یہ تو بڑی غلط بات ہے جناب، وہ فکر مندی سے بولی۔ اگر جرم نہیں کیا اور انسان بالکل بے گناہ ہے تو پھر وہ تو گیا کام سے، یہ اقرار جرم تو اسے سیدھا جیل بھیج دیتا ہوگا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں کچھ سمجھی نہیں وکیل صاحب، میں سمجھاتا ہوں، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ جب کوئی ملزم پولیس کسٹڈی میں ہوتا ہے، خصوصاً ریمانڈ کی مدت کے دوران میں، تو وہ ہر جائز اور ناجائز حربہ آزما کر اس سے اقبال جرم کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ چالان کی تیاری کے لیے بھی مختلف نوعیت کے شواہد اور ثبوت جمع کرتے رہتے ہیں تاکہ کیس کو مضبوط سے مضبوط تر بنا کر عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ بس پولیس کے اختیار میں اتنا ہی ہوتا ہے، وہ کسی ملزم کو جیل بھجوانے کی مجاز نہیں ہوتی، یہ کام عدالت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ملزم پولیس کی تحویل میں اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی، ایسی صورت میں عدالت اسے سزا سنا کر۔ اس مرتبہ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے جلدی سے کہا، آپ نے میری بات پوری نہیں ہونے دی۔ میں آپ کو یہی بتانے جا رہا تھا کہ پولیس کی تحویل میں کسی ملزم کے اقبال جرم کو عدالت میں اہمیت نہیں دی جاتی۔ ملزم کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ صحت جرم سے انکار کر دے۔ عدالت پوسٹ مارٹم کی رپورٹ، واقعاتی شہادتوں، گواہوں کے بیانات، دونوں وکلاء کی جرح اور دلائل کی روشنی میں کسی حتمی نتیجے تک پہنچتی ہے۔ اس کے بعد ملزم کے لیے سزا کا تعین کیا جاتا ہے۔ لہٰذا میں سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو ابھی سے اتنا زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں آج آفس سے اٹھنے کے بعد متعلقہ تھانے جا کر زاہد حسین سے بھرپور ملاقات کروں گا۔ میں اسے جو ہدایات دوں گا، اگر وہ اس پر عمل پیرا رہا تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ اس نے خلوص دل سے میرے الفاظ دہرائے، پھر امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے مستفسر ہوئی، آپ اگلی پیشی پر زاہد کی ضمانت کروا دیں گے نا؟ میں پوری کوشش کروں گا،
میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قتل کے ملزم کی ضمانت عموماً ہوتی نہیں، یا پھر بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس لیے اگر آپ کے شوہر کی ضمانت منظور نہ کی گئی تو آپ کو حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا شوہر اگر بے گناہ ہے تو طاقتور سے طاقتور مخالف بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں اسے باعزت رہائی دلوا کر ہی رہوں گا۔ یہ تو مجھے 100% یقین ہے کہ زاہد نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ قتل تو بہت دور کی بات ہے، زاہد میں تو کسی چوہے یا بلی کو مارنے کا بھی حوصلہ نہیں۔ بس تو پھر آپ مطمئن ہو کر گھر جائیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، خدا آپ کی زبان مبارک کرے وکیل صاحب، وہ تہہ دل سے بولی۔ میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا، وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ میں دوسری عدالت کی جانب بڑھ گیا۔ اسی روز اپنی دفتری مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد میں گھر جانے سے پہلے متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ اگر کوئی ملزم ریمانڈ پر ہو تو پولیس والے کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن میں ایسی ملاقات کے 101 گرو جانتا ہوں۔ اس ملاقات میں نے زاہد حسین سے وکالت نامے، ضمانت کے کاغذات اور دیگر اہم پیپرز پر دستخط لے لیے۔ علاوہ ازیں اس سے گفتگو کے دوران میں بہت سی کام کی باتیں معلوم ہوئیں۔ بعض گوشے تشنہ رہ گئے۔ زاہد کی نظر میں ممکن ہے مذکورہ گوشوں کی اہمیت نہ ہو، لیکن میں اس کیس کو ہر زاویے سے دیکھ رہا تھا، لہٰذا بہت سی غیر اہم اور معمولی باتوں کی بھی میرے نزدیک بڑی اہمیت تھی۔ میں کرید کر زاہد سے سوالات کرتا رہا۔ اس دوران میں ایک کانسٹیبل حوالات کے حصے میں 2-3 مرتبہ آ کر جھانک چکا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ملزم سے ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں نے رخصت ہونے سے بیشتر زاہد حسین سے کہا، تم نے مجھے دفتر کے حالات اور وہاں کی سیاست کے بارے میں تو سب کچھ بتا دیا ہے، جس کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تم بے گناہ ہو۔ تمہیں کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ سب کچھ عدالت کو دکھانے اور اس سے منوانے کی ضرورت ہے۔ وہ سنی سنائی اور کہی بتائی ہوئی باتوں پر یقین نہیں کرتی، اسے ہر سلسلے میں ٹھوس ثبوت درکار ہوتے ہیں، لہٰذا مجھے ایسے شواہد اور ثبوت اکٹھا کرنے ہوں گے جو تمہیں بھری عدالت میں بے گناہ ثابت کر سکیں۔ مقتول کی لاش کی پوزیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے تو سمجھ لیا ہے کہ خالد نظامی کو تم نے قتل نہیں کیا، لیکن یہی بات عدالت کو بھی سمجھانا ہوگی، جب ہی وہ تمہیں بے گناہ قرار دے گی، اور اس مقصد کے لیے مجھے سخت محنت کرنا ہوگی، جس کے لیے مجھے کسی ایسے شخص کے تعاون کی ضرورت ہے جو تمہارے آفس کا حصہ ہو، اس کے ساتھ ہی وہ تم سے بھی دلی ہمدردی رکھتا ہو۔ میں ایسے شخص کے ذریعے چند اہم سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتا ہوں، جنہیں تمہارے حق میں استعمال کروں گا۔ بتاؤ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر جواب دیا، میں پورے دفتر میں لبنہ صاحبہ کو اپنا سچا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھتا ہوں۔ وہ نہ صرف دفتری فضا اور سیاست سے اچھی طرح واقف ہے، بلکہ انہیں میرا خیال بھی ہے۔ اگر آپ ان سے رابطہ کریں تو بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ تم اپنی ریسیپشنسٹ کی بات کر رہے ہو نا؟ میں نے تصدیقی لہجے میں پوچھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں۔ ٹھیک ہے، میں لبنہ سلیم سے اس سلسلے میں رابطہ کروں گا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اللہ کرے کہ وہ تمہارے لیے مفید ثابت ہو، لیکن اس کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے۔ کیسا مسئلہ؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، دفتر کی حد تک تو لبنہ سلیم یقیناً کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، لیکن مجھے ایک ایسے آدمی کی بھی ضرورت ہے جو تمہاری خاطر اپنے قیمتی وقت سے کچھ حصہ نکال کر میرے اشارے پر کسی چاقو چوبند گھوڑے کی مانند میدان میں بھاگ سکتا ہو۔ تو میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں سمجھ رہا ہوں وکیل صاحب، وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن ایسا کوئی بندہ دفتر میں تو نہیں ہے۔ اور دفتر سے باہر؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ چونکے ہوئے انداز میں بولا، یہ کام بابر علی کر سکتا ہے۔ بابر علی؟ میں نے زیر لب دہرایا اور پوچھا، یہ کون ہے؟ بابر علی شو بزنس کے ایک میگزین میں پروف ریڈر کی حیثیت سے کام کرتا ہے، زاہد حسین نے بتایا۔ اس میگزین کا آفس ہماری والی بلڈنگ ہی کے 4th فلور پر ہے۔ بابر سے میری بڑی گہری دوستی ہے، وہ میری خاطر اپنا قیمتی وقت دے سکتا ہے، میں اسے اپنا سچا دوست سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی کام کا معلوم ہوتا ہے، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اگر وہ پروف ریڈنگ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پڑھا لکھا اور سمجھدار ہوگا۔ تو مجھے اس کے میگزین کا نام اور فون نمبر بتا دو۔ زاہد حسین نے مجھے بابر علی کے آفس کے فون نمبر کے علاوہ اپنے دفتر کے فون نمبرز بھی لکھوا دیے۔ میں نے ریمانڈ کے حوالے سے اسے چند ہدایات دیں اور تسلی دلاسے دے کر وہاں سے چلا آیا۔ آئندہ روز میں نے اپنے دفتر سے یکے بعد دیگرے لبنہ سلیم اور بابر علی کو فون کیا۔
بابر سے تو فون پر تفصیلی بات ہو گئی اور اس نے ایک آدھ روز میں میرے دفتر آ کر مجھ سے ملنے کا وعدہ بھی کر لیا، لیکن لبنہ سلیم سے کھل کر بات نہیں ہو سکی۔ وہ اسی دفتر کے ریسیپشن پر بیٹھتی تھی جس کے بارے میں مجھے معلومات درکار تھیں، لہٰذا تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اسے درخواست کی کہ وہ کسی وقت میرے دفتر آ کر ایک ملاقات کر لے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ دفتر سے چھٹی کے بعد میرے آفس آئے گی۔ اس کی رہائش سعید منزل پر تھی، لہٰذا مجھے ٹچ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ عدالت نے زاہد حسین کو 7 یوم کے ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دیا تھا۔ میں نے اس مدت کے دوران میں لبنہ سلیم اور بابر علی سے تفصیلی ملاقات کر لی۔ لبنہ سلیم واقعی زاہد حسین کی خیر خواہ تھی۔ اس نے دفتر کے حوالے سے کافی مفید معلومات دیں اور مجھ سے یہ وعدہ بھی لیا کہ میں اس کیس کے دوران میں کہیں بھی اس کا نام استعمال کروں گا اور نہ ہی کسی گواہی کے لیے اسے بلاؤں گا۔ آپ اس سلسلے میں بے فکر ہو جائیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کا تعاون کسی کی نظر میں نہیں آئے گا۔ میں ان مفید معلومات کو بڑی احتیاط سے استعمال کروں گا۔ کسی بھی موقع پر یہ ظاہر نہیں ہوگا کہ آپ نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ تھینک یو بیگ صاحب، وہ اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ کسی بھی آفس میں ٹیلی فون آپریٹر یا ریسیپشنسٹ کی پوسٹ کو زیادہ اہم یا اس آفس کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ معلومات اسی پوسٹ کی حامل کو حاصل ہوتی ہیں۔ وہ کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتے، لیکن اسے یہ سب پتہ ہوتا ہے کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ بعض باتیں تو متعلقہ افراد خود ہی بتا دیتے ہیں، بالکل اس انداز میں جیسے وہ کسی جیتے جاگتے انسان سے ہم کلام نہ ہوں بلکہ کسی ٹھوس دیوار سے مخاطب ہوں، اور اگر وہ دیوار آپ جیسی ہو تو خواہ دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں بھی اگلنے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ جذب بز ہوتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ میری تعریف کر رہے ہیں؟ بلا شبہ، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو آئے روز اس بات کا تجربہ نہیں ہوتا رہتا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی۔ لوگوں کی نظریں اس تجربے سے بارہا گزرنے کا موقع فراہم کرتی رہتی ہیں۔ اس میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں تھی کہ لبنہ سلیم ایک حسین و جمیل عورت تھی۔ اس کی خوبصورتی اور کشش میں کوئی کلام نہیں تھا۔ وہ اپنے زمانے کی ایک سپر سٹار انڈین ہیروئن سے بھی گہری مشابہت رکھتی تھی۔ میں نے لبنہ سلیم کے تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے یقین دلایا کہ وہ ہر حوالے سے مطمئن ہو کر جائے، اس پر یا اس کی جاب پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس نے غریب بے گناہ کو بچانے کے لیے جو معلومات فراہم کی ہیں، اس کا اجر اللہ خود اسے دے گا۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نیکی کے صلے میں وہ قادر مطلق آپ پر شوبز کے دروازے کھول دے۔ مجھے شو بزنس میں جانے کا شوق تو بہت ہے، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میں نے اس کے خاموش ہوتے ہی کہا، لیکن گھر والے اس کی اجازت نہیں دیں گے، یہی بات ہے نا؟ اس نے میری توقع کے برخلاف جواب دیا۔ بیگ صاحب، ایسی پابندی یا اجازت والی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل مجھے فلم لائن پسند نہیں۔ میں ٹی وی کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتی ہوں، کوئی ایسا سیریل بلکہ کوئی ایسا سوپ کرنا چاہتی ہوں جس میں میرا کردار امر ہو کر رہ جائے۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ خوابناک ہو گیا تھا، جس سے ظاہر تھا کہ وہ شوبز میں جانے اور شہرت حاصل کرنے کی کس قدر خواہش مند ہے۔ بہرحال میں نے نیک خواہشات کے ساتھ اسے رخصت کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ لبنہ کو اس کی تمنا کے عین مطابق ایک ٹی وی سوپ میں کام کرنے کا موقع بھی مل گیا ہے۔ مذکورہ سوپ میں اس نے اداکاری کے وہ جوہر دکھائے کہ اس کی خواہش کے مطابق اس کا رول امر ہو کر رہ گیا۔ زاہد حسین کے دوست بابر علی سے بھی میری تفصیلی ملاقات ہوئی۔ بابر علی کی رہائش ڈرگ روڈ کے علاقے میں تھی۔ وہ قابل بھروسہ شخص نظر آتا تھا۔ میں نے اس کے ذمہ چند کام لگائے جو اس نے بڑی محنت سے انجام دیے۔ یہ ساری تگ و دو اور کوششیں میرے لیے تیروں کے مانند تھیں جن سے میں اپنے ترکش کو مالا مال کر رہا تھا۔ چند روز بعد میں جس اکھاڑے میں اترنے والا تھا، وہاں تیر اندازی کے جوہر دکھانے والا ہی کامیاب ہوتا اور میں ہر صورت میں وکیل استغاثہ کو شکست دے کر اپنے موکل کو باعزت بری کرانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ آگے اللہ کو جو بھی منظور ہوتا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے اس موقع پر اپنے وکالت نامے کے ساتھ ملزم کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی اور ضمانت کے حق میں دلائل دینے لگا۔ میرے دلائل کے جواب میں وکیل استغاثہ نے بھی زور مارا۔ اس کے ہر جملے کی تان اس نقطے پر آ کر ٹوٹتی تھی کہ ملزم کی ضمانت کی درخواست منظور کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا اور اسے کیس پر منفی اثرات مرتب ہونے کے بھی قوی امکانات ہیں۔ الغرض 15-20 منٹ کی بحث کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ ملزم کی درخواست ضمانت نامنظور کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے۔ میں خود بھی اسی نوعیت کے فیصلے کی توقع کر رہا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ قتل کیس کے ملزم کی ضمانت تقریباً ناممکن ہوتی ہے، تاہم اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ انسان کوشش ہی نہ کرے۔ اس روز بھی میں نے ملزم کی اہلیہ کو بھرپور تسلی کے بعد رخصت کر دیا۔ عدالت نے آئندہ پیشی کے لیے 15 دن بعد کی تاریخ دی تھی۔ عدالت کی ابتدائی کارروائی بڑی بور اور خشک ہوتی ہے، لہٰذا اس کی تفصیل میں جا کر
میں آپ کی طبیعت کو مقدر نہیں کروں گا، لہٰذا 2-3 پیشیاں آگے بڑھ کر ہم اس مقام پر آتے ہیں جہاں سے استغاثہ کے گواہوں کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دیگر اہم امور سے آگاہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کم سے کم الجھن کا شکار ہو اور آپ صحیح معنوں میں کہانی کا لطف اٹھا سکیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول خالد نظامی کی موت 11 اکتوبر کی رات 6 اور 8 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ کسی تیز دھار آلے کی مدد سے گردن کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ مددزاں پولیس نے جائے وقوع سے آلہ قتل بھی حاصل کر لیا تھا۔ وہ لمبے پھل والی ایک تیز دھار چھری تھی، جیسی ڈبل روٹی کاٹنے کے لیے بیکری والے استعمال کرتے ہیں۔ چھری کے لمبے پھل پر پائے جانے والے خون کے نمونے کے لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ مقتول کو اسی چھری کے وار سے ہلاک کیا گیا تھا۔ استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں لگ بھگ نصف درجن افراد کے نام درج تھے، لیکن میں یہاں پر صرف انہی کے بیانات اور جرح کا اقوال بیان کروں گا جو کسی خاص حوالے سے اہمیت کے حامل ہوں۔ استغاثہ کی جانب سے بڑا مضبوط چالان پیش کیا گیا تھا۔ بظاہر یہی نظر آتا تھا کہ میرا موکل بچ نہیں پائے گا، مگر میں بخوبی جانتا تھا کہ قوت مخالف کی سیسہ پلائی ہوئی دیوار میں کہاں کہاں ندیدہ شگاف موجود ہیں۔ مجھے انہی شگافوں میں گھس کر اپنے موکل کو باعزت بری کرانا تھا۔ اس کیس کی باقاعدہ عدالتی کارروائی شروع ہونے میں کم و بیش 2 ماہ لگ گئے۔ بلاخر کیس کی ایسی صورت نکل کر سامنے آئی کہ اس کا احوال بیان کیا جائے۔ اس پیشی پر جج اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تو اس کی اجازت سے عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے میری ہدایت کے عین مطابق صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ میں تھانے کی حوالات میں جب زاہد حسین سے ملاقات کرنے گیا تھا تو اس کی کتھا سننے کے بعد میں نے اسے چند اہم امور ذہن نشین کرا دیے تھے، اور یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ ملزم نے بیان دیتے وقت ان امور کا خاص طور پر خیال رکھا تھا۔ زاہد حسین کا حلفیہ بیان مکمل ہوا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے ایکیوزڈ باکس کے قریب چلا گیا۔ کسی بھی کیس میں ملزم کے ساتھ وکیل استغاثہ کا رویہ بڑا سخت ہوتا ہے اور بعض مقامات پر تو یہ تحقیر آمیز ہو جاتا ہے، لیکن ملزم کو جواباً جارحیت کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ وکیل مخالف کی ہر تند و ترش بات کو بڑے صبر اور تحمل سے سنتا ہے اور اپنی دانست میں جو بھی مناسب سمجھتا ہے وہ جواب بھی دیتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ کسی بھی کیس میں ملزم کی پوزیشن بڑی قابل رحم اور افسوسناک ہوتی ہے۔ وکیل استغاثہ نے حسب روایت جرح کا آغاز کرتے ہوئے تیز آواز میں ملزم سے سوال کیا، تمہیں خان ٹریڈرز میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ عرصہ ہوا ہے نہیں جناب، ملزم نے بڑی معصومیت سے کہا۔ ہوا تھا کہیں، کیونکہ پچھلے 3 ماہ سے تو میں ایک دن بھی آفس نہیں گیا، اور آگے کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ملزم نے کوئی غلط یا غیر اخلاقی بات نہیں کی تھی، لیکن چونکہ وکیل استغاثہ ملزم کی طرف سے ایسی کسی بات یا انداز کی توقع نہیں رکھتا، اس لیے اس جواب نے اسے خاصا مقدر کر دیا۔ وہ ملزم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جرحانہ لہجے میں بولا، میرا یہی مطلب تھا۔ ملزم نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، تقریباً 6 سال۔ تم اس کمپنی میں کس حیثیت سے کام کر رہے تھے؟ آفس بوائے، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں اس کمپنی سے کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ 1200 روپے۔ کیا تم اس تنخواہ پر خوش تھے؟ اس دنیا میں تو کوئی بھی شخص خوش نہیں ہے، اور فلسفہ نہیں، وکیل استغاثہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ اپنے جواب کو صرف میرے سوال تک محدود رکھو۔ ملزم نے بڑی رسان سے جواب دیا، میں اس تنخواہ پر مطمئن تھا۔ تمہیں گاہے بگاہے ایڈوانس کی بھی ضرورت پیش آتی رہتی تھی؟ وکیل استغاثہ نے تیکھے انداز میں استفسار کیا۔ ہر 4-5 ماہ کے بعد تم لون کے لیے اپنے باس کے پاس کھڑے نظر آتے تھے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ وکیل استغاثہ کس سوال کے لیے یہ گراؤنڈ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس موقع پر ملزم سے میری تفصیلی بات ہو چکی تھی اور میں نے اسے خصوصی ہدایات بھی دی تھی۔ اس نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں گہری سنجیدگی سے کہا، پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے وکیل صاحب، اور تنخواہ دار طبقے کو اس کی کچھ زیادہ ہی ضرورت پیش آتی ہے۔ میں بھی ضرورت پڑنے پر اپنی کمپنی سے ایڈوانس لے لیا کرتا تھا۔ اکیلا میں ہی کیا، دوسرے لوگ بھی کمپنی کی جانب سے فراہم کردہ سہولت گاہے بگاہے فائدہ اٹھاتے رہتے تھے۔ لیکن تمہاری کمپنی کی یہ بھی تاریخ ہے کہ بعض اوقات قرض مانگنے والوں کو انکار بھی سننا پڑتا تھا، یا پھر ان کی مطلوبہ رقم سے بنسبت کم اماؤنٹ دیا جاتا تھا۔ لیکن وکیل استغاثہ نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، لیکن تم اس کمپنی کے واحد خوش قسمت ملازم رہے ہو جس کی ضرورت کو کبھی انکار کا منہ نہیں دیکھنا پڑا۔ تم نے گزشتہ 6 سال میں تقریباً 10 مرتبہ کمپنی سے ایڈوانس لیا، اور اس حصول میں تمہیں کبھی کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مگر اس نے ایک مرتبہ پھر نامکمل جملہ چھوڑ کر چپتی ہوئی نظر سے میری طرف دیکھا اور ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد گویا ہوا، مگر 11ویں دفعہ کمپنی نے تمہیں صاف منع کر دیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں،
ملزم نے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وقوع سے لگ بھگ 1 ماہ پہلے ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس واقعے کی تھوڑی تفصیل بتاؤ، وکیل استغاثہ نے تہمکانہ انداز میں کہا۔ ملزم نے چند لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے 8 ستمبر کو قرض لینے کے لیے درخواست دی تھی، اور ایک دن چھوڑ کر یعنی 10 ستمبر کو مجھے صاف منع کر دیا گیا کہ کمپنی کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس لیے فی الحال ایڈوانس نہیں مل سکتا۔ تم اس انکار پر بہت تل ملائے تھے نا؟ ظاہر ہے جی، یہ تو بات ہی تل ملانے والی تھی، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے یوں چٹا انکار سننا پڑے گا۔ ہاں، انسانی نفسیات کا یہ اہم اور حساس پہلو ہے، وکیل استغاثہ نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ جہاں سے کبھی نہ سننے کو نہ ملی ہو، وہاں سے اگر اس نوعیت کا جواب موصول ہو تو ذہن کو بڑا زبردست دھچکا لگتا ہے۔ تمہارے بھی ذہن کی عجیب حالت ہوئی ہوگی، تم بہت زیادہ جھنجھلائے اور سٹ پٹائے ہوگے، تمہارے ذہن میں طرح طرح کے منفی خیالات آئے ہوں گے، ہے نا؟ جی ہاں، میرے ذہن کی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی، ملزم نے سادگی سے جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے مکاری سے پوچھا، تم نے اس مرتبہ کتنے لون کے لیے درخواست دی تھی؟ 10,000، ملزم نے جواب دیا۔ 10,000؟ وکیل استغاثہ نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا۔ اتنی بڑی رقم کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ پہلے تو تم نے کبھی 5,000 سے زیادہ قرض نہیں لیا تھا۔ پہلے میں ہمیشہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کمپنی سے قرض لیا کرتا تھا اور آسان قسطوں میں اپنی تنخواہ سے کٹوا دیا کرتا تھا، لیکن اس بار… وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا اور الجھن زدہ نظر سے حاضرین عدالت میں موجود اپنی بیوی ثانیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے رد عمل سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی آگے بولنے والا تھا اس کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے ثانیہ کی ذات سے تھا۔ ملزم کی ہچکچاہٹ نے وکیل مخالف کی ہمت کو مہمیز کیا اور اس نے تیز لہجے میں دریافت کیا، لیکن اس بار کیا ہوا تھا؟ ملزم نے ندامت امیز انداز میں اپنی بیوی ثانیہ کی طرف دیکھا، پھر وکیل استغاثہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، اب تو میری بیوی اس معاملے سے پوری طرح آگاہ ہو چکی ہے، لیکن اس وقت یہ بات اس کے علم میں نہیں تھی کہ میں دفتر سے 10,000 روپے قرض لینے والا ہوں۔ بہرحال وہ لمحے بھر کو موقوف ہوا اور گہری سانس خارج کی اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، دراصل میں ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے میرے ایک دوست کو اچانک 10,000 روپے کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ اس نے ایمرجنسی میں مجھ سے مانگے اور کہا کہ 1 ماہ کے بعد واپس کر دے گا۔ میں نے پچھلی مرتبہ آفس سے جو لون اٹھایا تھا اس کی بھی 2 قسطیں باقی تھیں۔ میں اپنا کھاتہ صاف کیے بنا مزید قرض نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے اپنے دوست کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک سود خور شخص سے 10,000 روپے قرض لے لیے۔ سوچا تھا کہ 1 ماہ بعد دوست رقم واپس کر دے گا تو جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے اپنے اس دوست پر یہ واضح کر دیا تھا کہ میں ضامن بن کر کسی سود خور سے رقم لے رہا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے، اس لیے رقم مجھے ہی دے گا اور 1 ماہ بعد مجھ سے ہی واپس لے گا، جیسا کہ سود کے کاروبار کا دستور ہوتا ہے۔ اس بندے نے اپنے سود کی رقم 1,000 روپے کاٹ کر 9,000 کے نوٹ میری ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا تھا کہ 1 ماہ کے بعد مجھے پورے 10,000 اسے لوٹانا ہوں گے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے پوچھا، اگر کسی وجہ سے دیر سویر ہو جائے تو؟ معنی خیز انداز میں مسکرایا اور بولا، اگر تم ٹھیک 30 دن کے بعد رقم لوٹاؤ گے تو تمہیں 10,000 ہی دینا ہوں گے، لیکن اگر 1 دن بھی اوپر ہو گیا تو 1,000 سود لاگو ہو جائے گا۔ ویسے اگر تم ہر ماہ پابندی سے مجھے سود کے 1,000 روپے دیتے رہو تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ میں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، اور اصل قرض یعنی 10,000 روپے کا کیا ہوگا؟ وہ اپنی جگہ اسی طرح موجود رہیں گے جیسے اس وقت ہے، مذکورہ شخص نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے یہ تو خاصا پیچیدہ اور خطرناک کھیل ہے، میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ تم اسے جو بھی سمجھو، لیکن یہ میرا بزنس ہے، وہ اٹل انداز میں بولا۔ میں نے 9,000 کی وہ رقم اپنے دوست کے حوالے کرتے ہوئے اسے اس معاملے کی تمام نزاکتوں سے بھی آگاہ کر دیا تھا، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 28 دن بعد ہی یہ رقم مجھے لوٹا دے گا۔ اور تمہارے اس دوست کے وہ 28 دن ابھی تک پورے نہیں ہوئے؟ ملزم جیسے ہی خاموش ہوا، وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، وہ تمہیں چونا لگا کر ملک سے باہر چلا گیا تھا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ملزم نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ یہ واقعہ آج سے لگ بھگ 35 سال پہلے کا ہے۔ اس زمانے میں ایک تنخواہ دار شخص کے لیے 10,000 روپے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ جو ریکروٹنگ ایجنٹ لوگوں کو سعودیہ یا دیگر عرب ممالک بھجواتے تھے وہ کم و بیش 20,000 روپے ہی لیا کرتے تھے۔ میرے موکل کا مذکورہ دوست اس سے فراڈ کر کے بیرون ملک چلا گیا تھا اور وہ اس کے کیے کو بے چارگی سے بھگت رہا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اس سلسلے میں خاصی محنت کر کے معلومات جمع کی تھیں، لیکن بہرحال ان قصے کہانیوں سے اس کا کچھ بھلا ہونے والا نہیں تھا۔ وکیل استغاثہ نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، تمہارا دوست تو بڑی صفائی سے نکل گیا اور تم 2 ماہ تک اس کی جگہ سود بھرتے رہے۔ اس کے لیے تم نے اپنی تھوڑی بہت جو جمع پونجی تھی وہ بھی خرچ کر دی۔ پھر جب تمہارے پچھلے قرض کی قسطیں پوری ہو گئیں
تو تم نے 10,000 روپے کے لیے کمپنی میں درخواست دے دی تاکہ سود خور شخص سے یکمشت ادائیگی کر کے جان چھوٹ جائے۔ لیکن وکیل استغاثہ نے رک کر ڈرامائی انداز میں حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، پھر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، لیکن کمپنی نے تمہیں قرض دینے سے صاف انکار کر دیا۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوا تھا، اور اس صورتحال نے تمہارے دماغ کا فیوز اڑا دیا۔ وکیل استغاثہ موجودہ سچویشن پر نمک پاشی کرتے ہوئے بولا، تم سود ایسی لعنت کے ایک ایسے پھندے میں پھنسے ہوئے تھے کہ تمہارا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ کمپنی کے مالک سعد اللہ خان نے آج سے پہلے تمہیں کبھی منع نہیں کیا تھا۔ تمہیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے خاص طور پر تمہارے خلاف باس کے کان بھرے ہیں۔ تم نے چند روز تک تحقیق اور تفتیش کی، پھر تم مطلوبہ شخص کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ شخص تھا مقتول خالد نظامی۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملزم نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ جی ایم صاحب ہی نے میرا ایڈوانس رکوایا تھا۔ اس واقعے کے بعد مقتول جی ایم کے لیے تمہارا دل و دماغ غم و غصے سے بھر گیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے کہا، تاہم اس کے لہجے میں پہلے کی بنسبت خاصی تیزی آ گئی تھی۔ تم ادھر ادھر بیٹھ کر مقتول کے خلاف باتیں بھی کرنے لگے تھے، ہاں یا نہ؟ ہاں، ملزم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ میں جس نوعیت کی صورتحال میں پھنسا ہوا تھا، میری جگہ کوئی اور شخص بھی ہوتا تو وہ ایسا ہی سوچتا۔ وقوع سے 2 یا 3 روز پہلے تم اپنی کمپنی کے اکاؤنٹنٹ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وکیل استغاثہ تیزی سے حصول مقصد کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اور تمہارے درمیان موضوع گفتگو بھی یہی تھا۔ عارف محمود کو تم سے گہری ہمدردی تھی، وہ چاہتے تھے کہ تمہاری ضرورت پوری ہو، لیکن ظاہر ہے وہ باس کی اجازت کے بغیر تمہیں کمپنی کے کیش میں سے ایک پیسہ بھی نہیں دے سکتے تھے، اور باس اس سلسلے میں صاف انکار کر چکا تھا۔ اس روز اپنی پریشانی اور بے بسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر تم نے مقتول کے حوالے سے خاصے خطرناک الفاظ استعمال کیے تھے۔ یہ تمہارے جذبات کی فطری ترجمانی تھی۔ یاد ہے اس روز تم نے عارف محمود سے کیا کہا تھا؟ وکیل استغاثہ نے سوالیہ انداز میں ملزم کی طرف دیکھا تو وہ تذبذب کا شکار نظر آنے لگا۔ وکیل استغاثہ نے جلدی سے کہا، تم نے جلے ہوئے دل کے ساتھ بڑے زہریلے الفاظ میں کہا تھا، اگر تمہارا بس چلے تو تم چائے میں زہر ملا کر مقتول کو پلا دو، کہا تھا نا؟ جی، میں نے ایسا کہا تھا، ملزم نے گہری سنجیدگی سے تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت بہت غصے میں تھا، اور جذبات میں آدمی کچھ بھی بول جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں واقعی مقتول کو زہریلی چائے پلانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بالکل درست، وکیل استغاثہ نے دو ٹوک انداز میں کہا، واقعی اگر تم ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، حالانکہ یہ کام سراسر تمہارے بس میں تھا اور تمہیں اس فعل سے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں تمہاری اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ اس روز تم نے عارف محمود کے سامنے بیٹھ کر جن خیالات کا اظہار کیا وہ ایک مخصوص جذباتی ابال کے زیر اثر تھا۔ بعد میں تم نے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ زہر آلود چائے والا آئیڈیا زیادہ تسکین آفرین نہیں ہے۔ تم ان لمحات میں مقتول سے جتنی نفرت کرتے تھے، اس کے پیش نظر کوئی ایسی ترکیب آزمانا چاہتے تھے جس سے مقتول کو زیادہ سے زیادہ اذیت پہنچے۔ جب ہی وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا، فاتحانہ نظروں سے مجھے دیکھا اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جب ہی تم نے زہر آلود چائے والے آئیڈیا کو رد کر کے ڈبل روٹی والی چھری کو آزمایا اور اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیا۔ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی ایم صاحب کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ ایک سوچی سمجھی اور گہری سازش کے تحت مجھے اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تمہارے خلاف ایسی سازش کون کر رہا ہے؟ وکیل استغاثہ نے اکھڑے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ تم کسے اپنا دشمن سمجھتے ہو؟ میرے موکل نے وکیل مخالف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، میں اس وقت استغاثہ کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہوں۔ وکیل استغاثہ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ ملزم کے جواب نے اسے تلملا کر رکھ دیا تھا، تاہم وہ اپنی تلملاہٹ کو قابو میں رکھتے ہوئے معتدل لہجے میں اس نے پوچھا، کیا تم اس حقیقت سے انکار کرو گے کہ وقوع کے روز مقتول سے ملنے اس کا ایک دوست آفس آیا تھا؟ یہ چونکہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس لیے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، ملزم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ مقتول کے اس دوست کا نام توصیف احمد ہے۔ مقتول نے تم سے کہا کہ اس کے دوست کے لیے چائے وغیرہ کا بندوبست کرو۔ وکیل استغاثہ نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، اور تم چائے لینے دفتر سے باہر چلے گئے۔ پھر ریکارڈ کے مطابق تمہاری واپسی نہیں ہوئی، لیکن آف دی ریکارڈ تم ہوٹل سے چائے لے کر لوٹے تھے، اور پھر جب تم آفس پہنچے تو مقتول کا دوست جا چکا تھا۔ تم نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے عزائم کو عملی جامہ پہنانے کا فوری فیصلہ کر لیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بولا، اس وقت تک آفس کے تمام لوگ جا چکے تھے، صرف مقتول تمہارے انتظار میں بیٹھا تھا۔ یقیناً اس تاخیر کے لیے اس نے تمہیں گرما گرم سنائی ہوں گی۔ تم پہلے اس کی طرف سے ہار کھائے بیٹھے تھے،
تم سے برداشت نہ ہوا اور تم نے مقتول کا کام تمام کر دیا۔ یہ سراسر الزام ہے، ملزم نے احتجاجی انداز میں کہا۔ اس میں ذرا سی بھی صداقت نہیں۔ میں نے جی ایم صاحب کو قتل نہیں کیا۔ قتل کی اس واردات سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ جی ایم صاحب کی طرف سے میرا دل بہت دکھا ہوا تھا، لیکن یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ میں ان کے خون میں ہاتھ رنگ بیٹھتا۔ میں بے گناہ بے قصور ہوں۔ وکیل استغاثہ نے مزید 2-3 سوالات کے بعد جرا ختم کر دی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، ملزم سے سوال جواب کرنے سے پہلے میں چند باتیں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے کرنا چاہتا ہوں، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو۔ یو آر پرمیٹڈ، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کسی بھی کیس کا انکوائری آفیسر ہر پیشی پر عدالت کے کمرے میں موجود رہتا ہے۔ جج کے اشارے پر سب انسپکٹر قادر بخش وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر اور صحت مند شخص تھا جس کی کن پٹیوں پر سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ میں نے آئی او کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سب انسپکٹر قادر بخش صاحب، آپ اس کیس کے تفتیشی آفیسر ہیں، بالفاظ دیگر آپ استغاثہ کے وارث اور ذمہ دار ہیں۔ وکیل استغاثہ، چونکہ آپ کے پیش کردہ چالان کی وکالت کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے قول و فعل کی ذمہ داری بھی آپ ہی پر عائد ہوتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بجا فرما رہے ہیں، انکوائری آفیسر نے رونت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ پوچھیں، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھنا شروع کیا، آئی او صاحب، تھوڑی دیر پہلے ملزم پر جرح کرتے ہوئے آپ کے وکیل نے یہ انکشاف کیا ہے۔ میں نے لفظ انکشاف پر خصوصی دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، آف دی ریکارڈ جب ملزم ہوٹل سے چائے لے کر واپس آیا تو مقتول کا مہمان دوست جا چکا تھا اور اس وقت آفس میں مقتول اور ملزم کے سوا کوئی اور شخص موجود نہیں تھا۔ چنانچہ بقول وکیل استغاثہ ملزم کو اپنے مذموم عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ ان باتوں کو کس طرح ثابت کریں گے؟ کن باتوں کو؟ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مثلا ان باتوں کو کہ میرا موکل وقوع کے روز واقعی چائے لے کر واپس آیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو مقتول کا مہمان رخصت ہو چکا تھا۔ ان لمحات میں مقتول اور ملزم کے سوا آفس میں اور کوئی شخص موجود نہیں تھا، اور یہ کہ مقتول نے ملزم کی تاخیر سے پہنچنے پر اسے کھری کھری سنائی تھی، جس کے نتیجے میں طیش میں آ کر ملزم نے ڈبل روٹی والی چھری کا ایک خوفناک وار کر کے مقتول کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات میں ٹھوس ثبوت مہیا کرنا ہوں گے، کیونکہ عدالت ثبوت کے بغیر کسی بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ اور میں تھوڑی دیر کے لیے متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اور میرا موکل ان تمام واقعات سے انکاری ہے۔ اس کے بیان کی تصدیق یا تردید کرنے کے لیے مقتول کو گواہوں والے کٹہرے میں کھڑا کرنا ممکن نہیں۔ ملزم کے مطابق وقوع کے روز وہ آفس سے نکلا تو پھر واپس نہیں آیا، بلکہ سیدھا اپنے گھر چلا گیا تھا۔ پھر اگلے روز پولیس نے اسے اس کے گھر واقعہ منظور کالونی سے گرفتار کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور آپ کے سوالات بلکہ اعتراضات کے بھی تسلی بخش جواب ہیں میرے پاس۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پر اضافہ کرتے ہوئے بولا، جس وقت مقتول کا مہمان دوست توصیف احمد اس سے ملاقات کے لیے دفتر پہنچا تو مقتول اور ملزم کے علاوہ کمپنی کا اکاؤنٹنٹ عارف محمود بھی آفس میں موجود تھا۔ وہ اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ مقتول نے ملزم کو چائے لینے کے لیے بھیجا تھا۔ علاوہ ازیں اس امر کی وضاحت کے لیے توصیف احمد سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ توصیف کی دفتر میں آمد و شد کے اوقات اور مقتول کی موت کے متوقع وقت کے تناظر میں یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ مقتول کو توصیف کے جانے کے بعد قتل کیا گیا تھا، اور اس وقت ظاہر ہے دفتر میں صرف 2 افراد ہی موجود تھے، نمبر 1 مقتول، نمبر 2 ملزم۔ مقتول اس دنیا سے چلا گیا اور ملزم اس کے قتل کے الزام میں اس وقت کٹہرے میں کھڑا ہے۔ یہ ایک سیدھی سادی کہانی ہے جسے بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، اور جہاں تک ملزم کے چائے لے کر واپس آنے کا تعلق ہے تو آپ نے صرف 2 افراد کا ذکر کر کے جان چھڑا لی ہے، جبکہ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، جبکہ تھوڑی دیر پہلے آپ ہی نے بتایا تھا کہ جب مقتول نے ملزم کو اپنے دوست کے لیے چائے لینے کو بھیجا تھا تو ہان ٹریڈرز کا اکاؤنٹنٹ عارف محمود آفس میں موجود تھا۔ گویا 2 نہیں 3 افراد دفتر میں موجود تھے۔ یہ استفسار میں نے محض انکوائری آفیسر کے ذہن کو الجھانے کے لیے کیا تھا، ورنہ مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ آن ریکارڈ اکاؤنٹنٹ عارف محمود ٹھیک 6 بجے دفتر سے اٹھ گیا تھا اور اس وقت مقتول ملزم اور توصیف آفس میں موجود تھے۔ تفتیشی آفیسر نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، میں نے پہلے کچھ غلط کہا تھا اور نہ ہی اب دروغ گوئی سے کام لے رہا ہوں۔ اکاؤنٹنٹ عارف محمود اس بات کا گواہ ہے کہ جب توصیف مقتول سے ملنے آیا تو ان کے علاوہ دفتر کا دیگر عملہ رخصت ہو چکا تھا۔ پھر ٹھیک 6 بجے عارف محمود بھی اپنے گھر چلا گیا۔ اب بچے مقتول ملزم اور مقتول کا مہمان توصیف احمد۔
وہ لمحے بھر کے لیے تھما، ایک بوجھل سانس خارج کی اور اضافہ کرتے ہوئے بولا، مقتول نے ملزم کو چائے لینے کے لیے بھیجا، لیکن اس کی واپسی میں دیر ہو گئی۔ توصیف کے بیان کے مطابق وہ زیادہ دیر تک وہاں رک نہیں سکتا تھا، لہٰذا چائے آنے سے پہلے ہی وہ رخصت ہو گیا۔ اور جہاں تک سوال ہے اس بات کا کہ ملزم چائے لے کر واپس آیا تھا یا نہیں، اس کا ثبوت ہمیں کچن سے مل گیا ہے۔ وہاں ہوٹل والی وہ مخصوص چینک موجود تھی جو ملزم لے کر آیا تھا، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ چینک چائے سے بھری ہوئی تھی۔ انکوائری آفیسر نے آخری جملہ بڑے انکشاف انگیز انداز میں ادا کیا تھا۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور کاٹدار آواز میں کہا، تو ان حالات سے آپ نے اندازہ قائم کیا کہ جب ملزم طاہر سے چائے لے کر واپس آیا تو مقتول نے اسے ڈانٹ پلائی ہوگی۔ جواب میں ملزم نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا، آلہ قتل کو مقتول کے کمرے کے فرش پر پھینکا، روشنیوں کو جلتا ہوا چھوڑا اور دفتر سے نکل گیا۔ جاتے اس نے اس بات کی ضرورت بھی محسوس نہ کی کہ داخلی دروازے کی ناب کو دبا کر وہ آفس کو لاک کر دیتا۔ وہ قتل کی واردات کرنے کے بعد اطمینان سے اپنے گھر چلا گیا۔ میں آپ کے خیالات کو بیان کرنے میں کسی کوتاہی سے کام تو نہیں لے رہا؟ نہیں جناب، بالکل ایسا ہی پیش آیا ہوگا، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ بہت بہت شکریہ ایوب صاحب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا، آپ نے میرے پوچھے ہوئے تمام سوالات کے جوابات فراہم کر دیے۔ جن معاملات کا تعلق عارف محمود اور توصیف احمد سے ہے، اس کی تصدیق میں انہی سے کروں گا۔ میں نے استغاثہ کے گواہوں کی فہرست دیکھی ہے، ان دونوں کے نام مذکورہ فہرست میں شامل ہیں۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد مزید کہا، میں آپ سے چند ایک سوالات جائے وقوع کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بڑے تجربہ کار اور سمجھدار تفتیشی آفیسر نظر آ رہے ہیں، آپ کو میرے سوالات پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ بالکل اعتراض نہیں جناب، وہ وکیل مخالف کے منہ سے اپنی تعریف سن کر ایک دم پھول گیا اور بڑے دوستانہ لہجے میں بولا، پوچھیں کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ میں نے پوچھا، آلہ قتل جائے وقوع سے دستیاب ہو گیا تھا، اس کے لمبے سے پھل پر مقتول کا خون بھی لگا ہوا تھا، کیا آپ نے اس مخصوص چھری کے دستے پر سے فنگر پرنٹس اٹھانے کی کوشش کی تھی؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بتایا، یہ کام تو ہم پہلی فرصت میں کرتے ہیں۔ کیا آلہ قتل کے دستے پر آپ کو ملزم کی انگلیوں کے نشانات مل گئے تھے؟ میں نے ایوب صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں جناب، اس نے مایوسی سے سر کو نفی میں حرکت دی اور بولا، آلہ قتل پر ملزم کے فنگر پرنٹس موجود نہیں تھے، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ قتل کی واردات کے بعد اس نے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کر کے آلہ قتل کو جائے وقوع پر پھینک دیا تھا۔ اس کا واضح اور غیر واضح جو بھی مطلب ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد سامنے آ جائے گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ فی الحال تو آپ میرے ایک نہایت ہی اہم سوال کا جواب دیں، لیکن یہ جواب آپ کو بہت سوچ سمجھ اور ناپ تول کر دینا ہوگا، کیونکہ میں آپ کے جواب کے الفاظ ہی سے اس کیس کا تختہ کروں گا۔ میرے دھمکی بھرے انداز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے تشویشناک انداز میں آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھا اور الجھن زدہ لہجے میں بولا، آپ کا مطلب کیا ہے جناب؟ میں اسے اپنا مطلب سمجھانے لگا۔ ایوب قادر بخش صاحب، جب آپ قتل کی کسی سنگین واردات کی اطلاع ملنے پر جائے وقوع پر پہنچتے ہیں تو آپ کے پیش نظر دو اہم امور ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مقتول کی لاش کا تفصیلی اور تنقیدی جائزہ۔ نمبر 2، جائے واردات کا مکمل نقشہ تیار کرنا۔ تیسرا اہم امر آلہ قتل کی تلاش ہوتا ہے۔ میں چونکہ آلہ قتل سے متعلق بات کر چکا ہوں، لہٰذا یہ بتائیں، آپ نے دیگر دونوں کام تسلی بخش انداز میں کیے تھے نا؟ جی بالکل، وہ پروثوق انداز میں بولا۔ میں نے چالان کی شکل میں آپ کی مرتب کردہ رپورٹ کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے، اس میں کسی ترمیم یا اضافے کی ضرورت تو نہیں؟ قطعاً نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ میری رپورٹ کا ایک ایک لفظ فل اینڈ فائنل ہے۔ میں پوری رپورٹ کی بحث میں تو نہیں پڑھوں گا، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ میرا فوکس صرف مقتول کی لاش اور جائے وقوع تک محدود ہے۔ آپ کی تیار کردہ رپورٹ کے مطابق مقتول کو تیز دھار والی لمبے پھل کی چھری سے قتل کیا گیا تھا۔ مذکورہ آلہ قتل کے ایک مہلک وار نے مقتول کی گردن کو دائیں جانب سے کان سے 1.5 انچ نیچے کاٹ ڈالا تھا، اور اسی جان لیوا وار نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ شواہد کے مطابق جب اس کی گردن پر وار کیا گیا، وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ گردن کٹنے کے بعد اس کا سر میز پر آ رہا اور اس طرح آ رہا کہ گردن کا کٹا ہوا حصہ اوپر اور سلامت حصہ نیچے، یعنی میز کی سطح سے پیوست تھا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ میں نے رک کر سوالیہ نظر سے انکوائری آفیسر کو دیکھا تو وہ تصدیقی لہجے میں بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے میرے مشاہدے اور تجزیے کے عین مطابق بات کی ہے۔ اب میں جائے وقوع کی طرف آتا ہوں، میں نے سلسلہ استفسارات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ مقتول کا کمرہ 12x10 فٹ پیمائش کا حامل تھا، جس میں آمد و شد کے لیے 2 دروازے تھے۔ دروازہ نمبر 1 مشرقی دیوار کے آخری سرے پر واقع تھا، جس کے اختتام سے جنوبی دیوار شروع ہو جاتی تھی۔ دراصل یہی کمرے کا اصل دروازہ تھا۔ میں نے جس دوسرے دروازے کا ذکر کیا ہے وہ در حقیقت شمالی دیوار کے آخری سرے پر واقع واش روم کا دروازہ تھا،
جس کے کونے سے مغربی دیوار کا آغاز ہوتا تھا۔ مقتول نے اپنی کرسی میز اس انداز میں سیٹ کر رکھی تھی کہ وہ شمالی اور مشرقی دیواروں کے ملاپ سے وجود پانے والے کونے کو گھیرے بیٹھا تھا۔ وہ اس طرح کہ کمرے کی شمالی دیوار اس کی کرسی کی پشت پر تھی، اس کے بائیں ہاتھ مشرقی دیوار کے ساتھ ایک چھوٹی سائڈ ٹیبل تھی۔ اس سائڈ ٹیبل کے اختتام پر جوڑ کر بڑی میز لگائی گئی تھی جو مقتول کی کرسی کے سامنے پڑتی تھی، جیسا کہ عام طور پر آفس فرنیچر کو سیٹ کیا جاتا ہے۔ مقتول اپنی کرسی کی طرف آنے جانے کے لیے دائیں جانب کا حصہ استعمال کرتا تھا، یعنی کمرے کا وہ کونا جو شمالی اور مغربی دیوار کے اتصال سے وجود میں آیا تھا۔ اس کونے کے شمالی حصے میں واش روم کا دروازہ تھا اور مغربی حصے میں ایئر کنڈیشن نصب تھا، اور صرف اتنی جگہ بچتی تھی کہ بآسانی چل پھر کر کرسی کی طرف جایا جائے یا پھر واش روم کی راہ پکڑی جائے۔ میں نے چند لمحات کے لیے توقف کیا، ایک گہری سانس خارج کی اور سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مقتول کی میز کی پیمائش 3 بائی 5 فٹ تھی، جس کے آگے ملاقاتیوں کے لیے 3 آرام دہ کرسیاں رکھی رہتی تھیں۔ مذکورہ میز پر فلاں چیزیں رکھی تھیں۔ کمرے کی جنوبی دیوار پر فائلوں اور مختلف دستاویزات کے لیے دیوار گیر کیبنٹس وغیرہ بنی ہوئی تھیں۔ کمرے کے فرش پر نیوی بلو کلر کا کارپیٹ بچھا ہوا تھا، کھڑکیوں کے پردے آف وائٹ تھے۔ اگر اس تفصیل میں کہیں شمع بھر بھی غلطی یا رد و بدل نظر آئے تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں۔ میں نے جائے وقوع کا ایسا تفصیلی نقشہ کھینچا تھا کہ انکوائری آفیسر کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ وہ شدت حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس کے انداز میں طنز نہیں تھا، اور وکیل صاحب آپ کو تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے، آپ وکالت میں کہاں وقت برباد کر رہے ہیں؟ اب ایسی بری فالیں تو نہ نکالے منہ سے آئیو صاحب، میں نے مذاق کے رنگ میں کہا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ آپ ہی کو مبارک ہو، مجھے میرے پیشے میں رہنے دے اور مہربانی فرما کر یہ بتا دے کہ میں نے جو تفصیل جائے وقوع کے حوالے سے بیان کی ہے اس میں کوئی کمی یا خرابی تو نہیں ہے۔ میں نے اتنی زیادہ تفصیل صرف ایک خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے بیان کی تھی، اور اس خاص مقصد کا تعلق مقتول کی نشست سے تھا، یعنی مقتول کی کرسی اور میز کمرے کے کس مقام پر کس زاویے سے رکھی ہوئی تھی اور اس کی لاش کس کیفیت میں پائی گئی تھی۔ باقی ساری تفصیل انکوائری آفیسر کو الجھانے اور حیران کرنے کے لیے تھی، اور میں اپنی اس کوشش میں 100% کامیاب رہا تھا۔ انکوائری آفیسر نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، آپ نے جائے واردات کی منظر نگاری میں کہیں کوئی غلطی نہیں کی، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کون سی بات آئیو صاحب؟ اسے الجھن میں گرفتار دیکھ کر میں نے پوچھ لیا۔ یہ کہ آپ نے یہ ساری تفصیل کیوں بیان کی ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، میں نے معصومیت سے جواب دیا، لیکن مجھے معلوم ہے۔ یہ آواز وکیل استغاثہ کی تھی۔ میں پچھلے 20-25 منٹ سے تفتیشی آفیسر کے ساتھ مصروف تھا اور وکیل استغاثہ کو کہیں سے کوئی لفٹ نہیں مل رہی تھی۔ اسے کافی انسلٹ محسوس ہوئی جب ہی اپنی موجودگی کے اظہار کے لیے اس نے آواز بلند کی تھی۔ جج نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا تو وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جناب عالی، معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنا بیگ صاحب کا پسندیدہ مشغلہ ہے، اور لگ بھگ آدھے گھنٹے کی عدالتی کارروائی سے یہ بات ثابت بھی ہو گئی ہے۔ میرے فاضل دوست کرید کر آئیو صاحب سے سوالات کرتے رہے اور آخر میں کہہ دیا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں یہ سب انہوں نے کیوں پوچھا۔ صاف ظاہر ہے عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کے لیے۔ جج نے اینک کے اوپر سے مجھے دیکھا اور تصدیق طلب انداز میں پوچھا، بیگ صاحب آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہوں گا کہ میں نے معزز عدالت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ میری یہ ساری محنت ایک خاص مقصد کے حصول کے لیے تھی، اور اللہ کا شکر ہے میں نے وہ مقصد حاصل کر لیا ہے۔ کون سا مقصد؟ وکیل استغاثہ نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، میرے فاضل دوست، میں نے کڑی محنت کے بعد یہ مقصد حاصل کیا، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پکی بکائی مل جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا مائی ڈیئر، آپ بھی ذرا ہاتھ پاؤں اور زبان ہلائیں۔ پھر میں نے روئے سوہن جج کی طرف موڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں نے جس خاص مقصد کا ذکر کیا ہے وہ میں 1-2 پیشی کے بعد معزز عدالت کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے استغاثہ کے گواہان مسٹر عارف محمود اور مسٹر توصیف احمد کا بیان ہو جائے۔ کیا آپ کے متذکرہ مقصد کا تعلق انہی 2 افراد سے ہے؟ جج نے دلچسپی لیتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جناب عالی، تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے سامنے میں نے انکوائری آفیسر پر جو محنت کی ہے وہ سراسر قاتل تک رسائی کے لیے ہے۔ استغاثہ کے مطابق میرے موکل نے اپنے جنرل مینیجر خالد نظامی کو قتل کیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا۔ اگر میں استغاثہ کا ہم خیال ہوتا تو آج ملزم کی وکالت نہ کر رہا ہوتا۔ مجھے 101% یقین ہے کہ میرے موکل کو کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ خالد نظامی کا قاتل کوئی اور شخص ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق، میں نے رک کر گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول خالد نظامی کی موت 11 اکتوبر کی شام 6 اور 8 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ 6 بجے سے پہلے آفس کے بیشتر لوگ چھٹی کر کے جا چکے تھے۔ واقعات کے مطابق کمپنی کا اکاؤنٹنٹ عارف محمود ٹھیک 6 بجے دفتر سے نکلا تھا۔
اور اس وقت مقتول ملزم اور مقتول کا دوست ملاقاتی توصیف احمد دفتر میں موجود تھے۔ اگر استغاثہ کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے موکل نے خالد نظامی کو قتل کیا ہے تو جواباً ڈیفینس بھی یہ دعویٰ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے کہ قاتل عارف محمود یا توصیف احمد میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، یا ان کے علاوہ باہر کا کوئی شخص بھی۔ بہرحال میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، قاتل جو کوئی بھی ہے میں اسے بہت جلد بے نقاب کر دوں گا۔ میں نے یہ ساری محنت خواہ مخواہ نہیں کی۔ اٹس اوکے، جج نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر مجھ سے پوچھا، آپ ملزم سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ میں نے انکوائری آفیسر کا انٹرویو کرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ ملزم سے میں بعد میں بات کروں گا۔ اسی حوالے سے جج نے مجھ سے استفسار کیا تھا۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں 10-15 منٹ ہی باقی تھے اور جج نے مجھ سے پوچھنے سے پہلے دیوار گیر کلاک پر بھی نگاہ ڈالی تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، جناب عالی، میں ملزم سے صرف 2-3 سوالات پوچھوں گا تاکہ آئندہ سماعت کے لیے گراؤنڈ تیار کیا جا سکے۔ جج نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے ملزم کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں یاد ہے وقوعہ کے روز مقتول کا ملاقاتی دوست توصیف احمد اس سے ملنے کے لیے کتنے بجے دفتر پہنچا تھا؟ جی مجھے اچھی طرح یاد ہے، ملزم نے جواب دیا۔ توصیف صاحب لگ بھگ 5:30 بجے یا 5:45 بجے آئے تھے۔ 5:30 یا 5:45؟ میں نے پوچھا۔ ایک جواب چاہیے۔ 5:45 زیادہ صحیح رہے گا، ملزم نے حتمی لہجے میں کہا۔ جب توصیف مقتول سے ملنے آیا تمہارے اور مقتول کے علاوہ اور کون کون دفتر میں موجود تھا؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، صرف اکاؤنٹنٹ صاحب، وہ 2 ٹوک انداز میں بولا، باقی تمام لوگ جا چکے تھے۔ اکاؤنٹنٹ صاحب؟ میں نے تصدیقی انداز میں ملزم کی طرف دیکھا۔ تمہارا مطلب ہے عارف محمود صاحب؟ جی ہاں، ملزم نے جواب دیا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ملزم نے بتایا، جب بھی دفتر میں کسی کا مہمان آتا ہے تو میں سب سے پہلے اسے پانی کا ایک گلاس پیش کرتا ہوں اور سوالیہ نظر سے میزبان کی طرف دیکھتا ہوں کہ اگر اسے پانی سے آگے بڑھ کر اپنے ملاقاتی کی خاطر تواضع کرنا ہو تو وہ بتائے۔ میں نے سوالیہ انداز میں کہا، مقتول کی طرف سے تمہیں کوئی اشارہ یا حکم ملا تھا؟ جی ہاں، ملزم نے اس بات میں گردن ہلائی۔ خالد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں توصیف صاحب کو اچھی سی چائے پلاؤں، اور تم چائے لینے کے لیے دفتر سے باہر بلکہ بلڈنگ سے باہر چلے گئے تھے؟ میں نے معتدل لہجے میں کہا، ہے نا؟ جی ہاں، ہماری بلڈنگ کی بغلی گلی میں ایک چائے کا ہوٹل ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں وہیں سے چائے لینے گیا تھا۔ تم ہوٹل سے چائے لینے کیوں گئے تھے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، جبکہ ہان ٹریڈرز کے آفس میں ایک باقاعدہ کچن موجود ہے جہاں تم سب کے لیے خود چائے بناتے تھے اور دیگر لوگوں کا کھانا وغیرہ بھی گرم کرتے تھے۔ جب دفتر کے کچن میں چائے کا باقاعدہ ارینجمنٹ موجود تھا تو پھر تم باہر سے چائے لینے کیوں گئے تھے؟ وکیل صاحب، آپ نے چائے اور کچن کے حوالے سے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ ایک حقیقت ہے، ملزم نے تائیدی انداز میں بتایا، لیکن کبھی کبھار ایسا موقع بھی آتا تھا کہ چائے کے سامان میں سے کوئی شے ختم ہو جائے، مثلاً دودھ، پتی یا چینی۔ تو وقوعہ کے روز بھی اتفاق سے دوپہر کی چائے بنانے کے بعد دودھ بالکل ختم ہو گیا تھا، اور میں نے اس سلسلے میں کوئی بھی فکر نہیں کی کہ دوپہر والی چائے ہمارے آفس کی باقاعدہ آخری چائے ہوتی تھی۔ اس کے بعد تو ضرورت پڑنے پر باہر سے بھی لائی جا سکتی تھی۔ لمحے بھر کے لیے سانس لینے کو رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میں نے کچن میں آ کر جی ایم صاحب کو انٹرکام کیا اور بتایا دودھ ختم ہو چکا ہے۔ اب جیسا وہ کہیں، میں نیچے سے دودھ لا کر ان کے لیے، ان کے مہمان کے لیے چائے بنا دوں یا پھر ہوٹل سے بنی بنائی چائے لے کر آ جاؤں؟ انہوں نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد مجھ سے کہا، تم نیچے جا کر دودھ لاؤ گے اور پھر چائے بناؤ گے تو اس میں اچھا خاصا وقت لگ جائے گا۔ توصیف صاحب کو جلدی واپس جانا ہے، اس لیے تم ایسا کرو کہ بنی بنائی چائے ہی ہوٹل سے پکڑ لاؤ، لہٰذا میں چائے لینے ہوٹل کی طرف چلا گیا۔ استغاثہ کے مطابق جب تم چائے لے کر واپس آئے تو مقتول کا ملاقاتی توصیف احمد جا چکا تھا۔ تاخیر سے واپسی پر مقتول نے تمہیں خوب ڈانٹا اور چائے پینے سے بھی انکار کر دیا۔ تم غصے کی حالت میں کچن تک گئے، چائے کی بھری ہوئی چینک کو وہیں شیلف پر چھوڑا، ڈبل روٹی کاٹنے والی چھری اٹھائی اور اسے چھپا کر مقتول کے کمرے میں پہنچ گئے۔ قرض نہ ملنے کی وجہ سے تمہارا دل پہلے ہی بہت دکھا ہوا تھا، موجودہ ڈانٹ ڈپٹ نے تمہارا دماغ خراب کر دیا اور تیش کے عالم میں تم نے اپنے جنرل مینیجر خالد نظامی کو قتل کر دیا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی اور ملزم سے پوچھا، کیا سب کچھ استغاثہ کے دعوے کے عین مطابق پیش آیا تھا؟ بالکل نہیں جناب، ملزم نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ استغاثہ اور اس کا دعویٰ جھوٹ کے پلندے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ابھی آپ نے جن واقعات کا ذکر کیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر حقیقت کیا ہے؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ یہ سچ ہے کہ ہوٹل پر مجھے کافی دیر ہو گئی تھی اور اس کی بھی ایک وجہ تھی جس کی تفصیل میں جا کر معزز عدالت کا میں وقت ضائع نہیں کروں گا۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ چائے والے کا ایک بندے سے ہو رہا تھا جھگڑا، اسی سبب اسے چائے بنانے میں دیر ہو گئی تھی۔ اتنا بتانے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، لیکن اس روز میں واپس دفتر نہیں آیا تھا بلکہ نیچے ہی سے گھر چلا گیا تھا۔ کیوں؟
تم نیچے ہی سے گھر کیوں چلے گئے تھے؟ میں نے مصنوعی سختی سے پوچھا۔ تمہیں تو مقتول نے اپنے دوست کے لیے چائے لینے بھیجا تھا۔ ہاں چائے لینے تو بھیجا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ چائے تیار ہوتی جی ایم صاحب اپنے دوست کے ہمراہ دفتر سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ میں جن کے لیے چائے لے کر جانے والا تھا جب وہی چلے گئے تو پھر میں دفتر جا کر کیا کرتا؟ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ مقتول اور اس کا دوست دفتر سے جا چکے تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ تم تو اس وقت چائے کے ہوٹل پر کھڑے تھے۔ یہ بات مجھے عارف صاحب نے بتائی تھی، ملزم نے جواب دیا۔ لیکن عارف محمود صاحب کو تو تم دفتر میں بیٹھا چھوڑ کر نیچے گئے تھے۔ میں نے حیرت کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ وہ تمہیں کہاں مل گئے؟ یہ سچ ہے کہ میں عارف صاحب کو دفتر میں بیٹھا چھوڑ کر ہی چائے لینے گیا تھا، لیکن ان سے بھی چائے کے بارے میں پوچھا تھا، انہوں نے چائے پینے سے انکار کر دیا تھا۔ ملزم وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ لیکن جب میں چائے کے ہوٹل پر کھڑا تھا اور چائے تیار ہونے ہی والی تھی تو میں نے عارف صاحب کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ انہیں دیکھ کر میں ان کی طرف بڑھا تو انہوں نے مجھے بتایا، خالد نظامی اور ان کا دوست توصیف احمد تمہاری چائے کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے تھے، اس لیے تھوڑی دیر پہلے وہ دفتر سے نکل گئے ہیں، لہٰذا چائے وغیرہ کو بھول جاؤ، گھر کی راہ پکڑو۔ میں نے ان سے کہا، اگر وہ چلے گئے ہیں تو مجھے دفتر بند کرنا ہوگا، میں اوپر جاتا ہوں۔ دفتر میں نے بند کر دیا ہے، عارف صاحب نے ٹھہرے ہوئے انداز میں بتایا۔ مجھے بھی ایک جگہ وقت پر پہنچنا ہے، اس لیے تمہارا انتظار کیے بغیر میں اٹھایا اور دفتر کو بھی لاک کر دیا ہے۔ نظامی صاحب سے جب انٹرکام پر میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے اس بات کی خاص طور پر تاکید کی تھی کہ میں جلدی چائے لے کر آؤں، کیونکہ ان کے دوست توصیف کو زیادہ دیر تک وہاں نہیں بیٹھنا تھا۔ اس تناظر میں عارف صاحب کی بات دل کو لگتی تھی کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ دفتر سے چلے گئے ہوں گے۔ چائے والے بندے کی لڑائی بڑھائی اتنی دلچسپ اور سنسنی خیز تھی کہ میں نظامی صاحب کی ہدایت کا خیال نہ رکھ سکا اور مجھے دیر ہو گئی۔ عارف صاحب نے مجھے متذبذب دیکھا تو پوچھا، کیا تمہیں اوپر دفتر میں کوئی کام تھا؟ اگر تمہارا دفتر میں جانا ضروری ہے تو جاؤ، ورنہ گھر چلے جاؤ۔ میں نے سوچا جب عارف صاحب دفتر کو لاک کر ہی چکے ہیں تو میں اوپر جا کر کیا کروں گا؟ اگلے روز نظامی صاحب کی ڈانٹ سننا لازمی بات، لہٰذا میرا فی الحال گھر چلے جانا ہی مناسب تھا۔ میں نے عارف صاحب کے سوال کے جواب میں کہا، دفتر میں تو مجھے کوئی کام نہیں ہے، اس لیے میں گھر ہی جا رہا ہوں، اور پھر میں واقعی اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اگلی صبح یعنی 12 اکتوبر کو جب میں دفتر آنے کی تیاری کر رہا تھا تو پولیس نے مجھے نظامی صاحب کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک میں ایک ملزم کی حیثیت سے ادھر ادھر گھسٹتا جا رہا ہوں۔ ملزم نے طویل وضاحت ختم کی تو میں نے آخری سوال کیا، واقعات و شواہد کے مطابق آدھی رات کو بھی مقتول کی ذاتی گاڑی بلڈنگ کے سامنے سروس روڈ کے کنارے پارک ملی تھی۔ جب تم نے گھر کی راہ پکڑی تو دیکھا نہیں تھا؟ نظامی صاحب کی نیوی بلو مزہ کار وہاں موجود تھی۔ جناب، چائے کا ہوٹل بلڈنگ کی دوسری جانب بغل میں واقع ہے، میں وہیں سے سیدھا گھر چلا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے جاتے وقت مقتول کی گاڑی وہاں موجود تھی یا نہیں، ملزم نے صاحب کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ویسے عارف صاحب نے جب ان کے جانے کا بتایا تو مجھے ان کی بات کا یقین آ گیا تھا۔ مجھے ملزم سے کچھ اور نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے روئے سخن جج کی طرف بوڑھتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی طرف سے 3 گواہوں کو شہادت کے لیے عدالت کے کمرے میں لایا گیا۔ ان میں سے دو گواہ ایسے تھے جن کے بیانات اور بعد ازاں ان پر ہونے والی جرح میں کوئی خاص بات نہیں تھی، لہٰذا میں عدالتی کارروائی کے اس حصے کا ذکر گول کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ تیسرے گواہ کا نام توصیف احمد تھا اور یہ وہی شخص تھا جو وقوع کے روز مقتول سے ملنے ہان ٹریڈرز کے آفس آیا تھا۔ گواہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اس کے بعد اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ توصیف احمد کی عمر 50 اور 45 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک قداور اور صحت مند شخص تھا۔ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ وہ وٹنس باکس میں کھڑا بڑا مطمئن نظر آتا تھا۔ اس کے انداز و تاثرات میں کسی بے چینی اور بے قراری کی جھلک دکھائی نہیں دیتی تھی، گویا وہ اندر سے خاصا پرسکون تھا۔ جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد وکیل استغاثہ لگ بھگ 15 منٹ تک گھما پھرا کر اس سے مختلف سوالات کرتا رہا، پھر اس نے جرح ختم کر کے مجھے ٹرن دے دی۔ میں اپنی باری پر وٹنس باکس کے قریب چلا گیا، پھر استغاثہ کے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوالات کا آغاز کیا۔ توصیف صاحب، عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا کیسا لگ رہا؟ ایک دم نارمل، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ کیا آپ کو پہلے بھی کبھی عدالت میں آ کر گواہی دینے کا اتفاق ہوا ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ میرا پہلا تجربہ ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ ذرا بھی نروس دکھائی نہیں دیتے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ جلدی سے بولا، جس شخص کے ہاتھ پاؤں صاف ہوں وہ کہیں بھی چلا جائے اسے نروس ہونے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ دیٹس گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، پھر پوچھا، توصیف صاحب، وقوع کے روز آپ مقتول کے دفتر کتنے بجے پہنچے تھے؟ میرا خیال ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولا، میں اس روز 5:45 یعنی 5:45 بجے خالد نظامی کے پاس پہنچا تھا۔ توصیف صاحب، مجھے پتا چلا ہے کہ مقتول کے ساتھ آپ کے گہرے دوستانہ مراسم تھے، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مقتول کی ناگہانی موت سے یقیناً آپ کو ذہنی دھچکا اور دلی صدمہ پہنچا ہوگا۔
میں آپ کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں، لیکن یہ سوال و جواب میرے پیشے کا تقاضا ہے، اس لیے پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ استغاثہ کا گواہ وکیل صفائی کی جانب سے اس نوعیت کے دوستانہ رویے کی عموماً توقع نہیں رکھتا، لہذا توصیف کا چونکنا اور متذبذب ہونا عین فطری رد عمل تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے شش و پنج کے بعد دھیمے لہجے میں کہا، اس تعزیت اور دلی ہمدردی کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بہرحال آپ اپنے پیشہ ورانہ تقاضے اور فرائض ضرور نبھائیں، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، میں نے تشکرانہ انداز میں کہا، پھر سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، جب آپ مقتول سے ملنے اس کے آفس پہنچے تو وہاں اور کون کون تھا؟ جناب، میں نے آفس کے ایک ایک کمرے میں تو جھانک کر نہیں دیکھا، لیکن مقتول کی زبانی پتہ چلا تھا کہ اس کے علاوہ صرف اکاؤنٹنٹ آفس میں موجود تھا یا پھر آفس بوائے زاہد حسین۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، مقتول خالد نظامی نے آپ کو غلط نہیں بتایا تھا، اس وقت در حقیقت یہی صورتحال تھی۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے استغاثہ کے گواہ سے پوچھا، کیا مقتول نے آپ کے سامنے ہی ملزم کو چائے کا کہا تھا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا اور بتایا، لیکن آفس کے کچن میں دودھ ختم ہو گیا تھا، لہٰذا مقتول نے ملزم کو ہدایت کی کہ وہ جلدی سے باہر جا کر ہوٹل سے چائے لے آئے۔ یہ جلدی سے جانے والی ہدایت شاید اس لیے کی گئی تھی کہ آپ کو کسی ضروری کام سے کہیں اور جانا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں نے استفسار کیا، تو کیا ملزم فٹافٹ چائے لے کر آ گیا تھا؟ کوئی نہیں جناب، اس نے کیٹارے میں کھڑے ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے برا سا منہ بنایا، یہ تو ایسا گیا پھر پلٹ کر واپس ہی نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب ہے، میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، اس روز آپ چائے پیے بنا ہی اپنے دوست مقتول خالد نظامی کے دفتر سے رخصت ہو گئے تھے؟ جی ہاں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ معزز عدالت کو بتا سکتے ہیں کہ وقوعہ کے روز آپ مقتول کے پاس سے کتنے بجے رخصت ہوئے تھے؟ یہی کوئی 6:20 یا 6:25 پر، اس نے بتایا۔ کیا مقتول بھی آپ کے ساتھ ہی دفتر سے اٹھ گیا تھا؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور کہا، میں اکیلا ہی وہاں سے رخصت ہوا تھا، مقتول کو بھی کچھ دیر اور دفتر میں بیٹھ کر کام کرنا تھا۔ یعنی جب آپ دفتر سے نکلے اس وقت تک ملزم چائے لے کر واپس نہیں آیا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ بالکل نہیں، اس نے ایک مرتبہ پھر نفی میں جواب دیا۔ مقتول ملزم کی تاخیر کے باعث خاصا برہم تھا اور اس نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ جب یہ چائے لے کر واپس آئے گا تو وہ گرم چائے کی پیالی اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارے گا۔ لیکن افسوس کہ اس روز ملزم چائے لایا ہی نہیں، بلکہ دفتر واپس آنے کے بجائے وہ اپنے گھر چلا گیا تھا اور مقتول کو اپنے غصے کے اظہار کا موقع نہ مل سکا، بلکہ اسی روز وہ بدنصیب ایک ایسی دنیا میں پہنچا دیا گیا کہ اب وہ کسی پر غصہ کرنے یا ڈانٹنے ڈپٹنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ میں نے سرسری سے تبصرے کے بعد تھوڑا توقف کیا، پھر وٹنس باکس میں کھڑے استغاثہ کے گواہ سے پوچھا، توصیف صاحب، جب وقوعہ کے روز آپ لگ بھگ 6:25 پر مقتول کے پاس سے رخصت ہوئے تو کیا اس وقت خان ٹریڈرز کا اکاؤنٹنٹ مسٹر عارف محمود اپنے کمرے میں موجود تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں مقتول کے پاس سے اٹھا اور ادھر ادھر دیکھے بغیر دفتر سے نکل گیا تھا۔ یہ بتانا میرے لیے ممکن نہیں کہ اس وقت عارف محمود دفتر میں موجود تھا یا نہیں۔ تھینک یو توصیف صاحب، میں نے تشکرانہ لہجے میں کہا، آپ نے میرے سوالات کے بالکل درست جوابات دیے ہیں، بس ایک آخری ٹیسٹ باقی ہے، اس کے بعد آپ کو جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ آخری ٹیسٹ؟ وکیل استغاثہ نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ کیا میرے فاضل دوست عدالت کے کمرے میں کوئی لیبارٹری کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں نے ترکی بات ترکی جواب دیا۔ یہ ایک آزمائشی ٹیسٹ ہوگا جو حالت نظامی کے اصلی قاتل تک رہنمائی کرے گا، یعنی میں اس ٹیسٹ کے ذریعے مقتول کے قاتل کو بے نقاب کر دوں گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس خارج کی، پھر وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اصولی طور پر تو اس ٹیسٹ میں صرف انہی افراد کو شامل کیا جائے گا جو وقوعہ کے روز شام 6 بجے سے رات 8 بجے تک جائے واردات پر کسی نہ کسی طرح موجود رہے تھے، کیونکہ انہی میں سے کوئی قاتل ہے۔ اگرچہ میری نظر میں آپ کا اس کیس میں قاتل کی حیثیت سے کوئی کردار نہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ اس ٹیسٹ میں حصہ لینا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے اس قسم کا کوئی شوق نہیں ہے، وکیل استغاثہ نے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، میں نے سرسری لہجے میں کہا، آپ کا نمائندہ اس ٹیسٹ میں شامل ہے؟ میرا نمائندہ؟ شدت حیرت سے وہ اچھل پڑا۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں اس کیس کے ملزم زاہد حسین کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ تو آپ کا موکل ہے، وہ تیز لہجے میں بولا۔ میرا نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے فاضل دوست، میں نے رسانیت بھرے انداز میں کہا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ملزم زاہد حسین میرا موکل ہے اور میں اسے اس کیس سے باعزت بری کروانے کی کوشش کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں، لیکن میرا موکل ہونے کے ساتھ ہی وہ استغاثہ کا نامزد ملزم بھی ہے، یعنی استغاثہ نے میرے موکل کو خالد نظامی کے قاتل کی حیثیت سے نامزد کر رکھا ہے۔
گویا ایک طرح سے ملزم استغاثہ کا الزام شدہ نمائندہ ہے۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے ٹٹولنے والی نظروں سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اگر میں پچھلے 5-6 ماہ سے ملزم کی وکالت کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں اسے بے گناہ سمجھتا ہوں، لیکن میرا ایسا سمجھنے سے عدالت کو یقین نہیں آئے گا۔ وہ تو ہر معاملے کا ثبوت مانگتی ہے، لہٰذا میں نے اپنی موکل کو بھی اس ٹیسٹ سے گزارنے کا فیصلہ کیا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ اس سلسلے میں آپ کن افراد کا ٹیسٹ کریں گے؟ جج نے میری جانب دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا، اور یہ ٹیسٹ کس قسم کا ہوگا؟ جناب عالی، میں نے بہت سنجیدہ لہجے میں کہا، حالات و واقعات کے مطابق وقوع کے روز یعنی 11 اکتوبر کی شام صرف 4 افراد 6 اور 8 بجے کے درمیان چائے واردات پر موجود تھے۔ نمبر 1 مقتول خالد نظامی، نمبر 2 ملزم زاہد حسین، نمبر 3 مقتول کا دوست اور استغاثہ کا گواہ توصیف احمد، نمبر 4 ہان ٹریڈرز کا اکاؤنٹنٹ اور استغاثہ کا سب سے اہم گواہ عارف محمود۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد حاضرین عدالت پر ایک چٹتی سی نگاہ ڈالی اور دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا، خالد نظامی کی گردن کٹی لاش جس انداز میں جائے وقوع پر پڑی ملی ہے، اس سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ اس نے خودکشی نہیں کی، یعنی اسے متوقع قاتل نہیں سمجھا جا سکتا، لہٰذا متذکرہ بالا لسٹ میں سے اس کا نام خود بخود خارج ہو جائے گا۔ اس کے بعد زندہ افراد میں ملزم زاہد حسین کا نمبر پہلے آتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ خالد نظامی کو ملزم نے قتل نہیں کیا، لیکن میں اسے بھی اس اسپیشل ٹیسٹ سے گزاروں گا تاکہ عدالت کے سامنے حقائق کو آشکارا کیا جا سکے۔ باقی 2 افراد عارف محمود اور توصیف احمد ہیں۔ توصیف صاحب کا ٹیسٹ تو ابھی ملزم کے ساتھ ہی ہو جائے گا، اور عارف محمود جب عدالت کے کمرے میں نظر آئے گا تو اسے بھی دیکھ لیا جائے گا۔ اور جہاں تک ٹیسٹ کی نوعیت کا تعلق ہے تو میں نے ایک مرتبہ پھر لمحاتی خاموشی اختیار کی، اس کے بعد جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، یہ ایک انتہائی سادہ سا ٹیسٹ ہے اور 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ایک آدمی بھگت جائے گا، آپ دیکھتے جائیں۔ پھر میں نے کٹہرے میں کھڑے استغاثہ کے گواہ توصیف احمد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، توصیف صاحب کیا آپ اس ٹیسٹ کے لیے تیار ہیں؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں میں تیار ہوں۔ تو پھر آ جائیں، ہم جج صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے بیگ میں سے رف پیڈ اور قلم نکال لیا۔ اس دوران میں توصیف وٹنس باکس میں سے نکل آیا تھا۔ میری اس ڈرامائی کارروائی پر عدالت میں موجود ہر شخص حیران و پریشان تھا۔ ان کے لیے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ عدالت کے کمرے میں عجیب سی سنسنی آمیز خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں استغاثہ کے گواہ توصیف احمد کو اپنے ساتھ جج کے پاس لے گیا اور رف پیڈ اور قلم اسے تھماتے ہوئے کہا، آپ جج صاحب کی نظر کے سامنے اس پیڈ پر لکھیں کہ میں نے خالد نظامی کو قتل نہیں کیا، اور اس لائن کے نیچے اپنے دستخط کر دیں۔ توصیف نے الجھن زدہ نظروں سے یکے بعد دیگرے مجھے اور جج کو دیکھا، لیکن کوئی سوال کیے بغیر اس نے جج کے سامنے وہ کام کر دیا جس کی میں نے اسے فرمائش کی تھی۔ میں نے گواہ کے ہاتھ سے پیڈ اور قلم لے لیا، پھر اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، شکریہ توصیف صاحب، آپ اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے ہیں، اب آپ واپس جا کر کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں۔ توصیف کے جانے کے بعد جج نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا، پھر اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا، میں نے مذکورہ پیڈ کے صفحے پر جہاں توصیف نے مختصر سی تحریر کے بعد دستخط کیے تھے، یہ جملہ لکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا، جناب عالی، آپ اس حقیقت کو دیکھ چکے ہیں کہ استغاثہ کا گواہ توصیف احمد دائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہے، یعنی وہ رائٹ ہینڈڈ ہے۔ جج نے میرا لکھا ہوا جملہ ملاحظہ اور اس بات میں گردن ہلا دی۔ اس کے بعد میں نے یہی عمل ملزم زاہد حسین کے ساتھ بھی دہرایا اور اس کی تحریری کارکردگی والے صفحے پر بھی ویسا ہی جملہ لکھ کر جج کے سامنے رکھ دیا۔ میرے استفسار پر جج نے اس مرتبہ بھی سر کو اس باتی جنبش دی۔ میں مذکورہ دونوں صفحات جج کی میز پر چھوڑ کر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ وکیل استغاثہ کافی دیر سے صبر کیے کھڑا تھا۔ وہ مزید انتظار نہ کر سکا، اضطراری حالت اور اضطراری لہجے میں بولا، جناب عالی، ہماری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے فاضل دوست نے کیا ٹیسٹ کیا ہے اور اس ٹیسٹ سے کیا نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ جج نے وکیل استغاثہ کی تسلی کی خاطر صاف صاف بتا دیا، ڈیفینس کونسلر نے یہ ثابت کیا ہے کہ استغاثہ کا گواہ اور ملزم دائیں ہاتھ سے کام کرنے کے عادی ہیں، ان کا شمار رائٹ ہینڈڈ افراد میں ہوتا ہے، اور جہاں تک نتائج کا تعلق ہے یہ تو وکیل صاحب ہی بتائیں گے۔ میرے فاضل دوست، وکیل استغاثہ نے میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، تو اس ٹیسٹ کی کیا رپورٹ ہے جو ابھی ابھی آپ نے نہایت ہی خفیہ طریقے سے معزز عدالت کے سامنے کیا ہے؟ حاضرین عدالت کے علاوہ اس کیس کا انکوائری آفیسر بھی بڑی تشویش اور دلچسپی سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے کنکھار کر گلا صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جیسا کہ محترم جج صاحب نے بتایا ہے کہ استغاثہ کا گواہ توصیف احمد اور کیس کا ملزم زاہد حسین دائیں ہاتھ سے کام کرنے کے عادی ہیں، جنہیں انگریزی میں رائٹ ہینڈڈ کہا جاتا ہے۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، جائے وقوع کا نقشہ، لاش کی حالت اور پوزیشن اس بات کی گواہ ہے کہ مقتول خالد نظامی کا قتل کسی ایسے شخص نے کیا جو بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہے۔
یعنی لیفٹ ہینڈڈ ہے، لہٰذا توصیف احمد اور زاہد حسین میں سے کوئی بھی قاتل نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انکوائری آفیسر نے اضطراری انداز میں کہا۔ میں نے آئی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گھمبیر لہجے میں جواب دیا، قادر بخش صاحب، آپ نے بڑی باریک بینی سے لاش کا معائنہ کیا تھا اور بڑی احتیاط سے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا تھا۔ یہ نقطہ تو آپ کو فوراً پکڑ لینا چاہیے تھا۔ میں نے لمحے بھر کو خاموش ہو کر انکوائری آفیسر کو گھورا۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ میں نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس مرتبہ میرا مخاطب جج تھا۔ جناب عالی، میں نے گزشتہ پیشی پر آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انکوائری آفیسر کے انٹرویو سے میں نے جو عظیم مقصد حاصل کیا ہے وہ میں آئندہ کسی پیشی پر معزز عدالت کے سامنے ضرور لاؤں گا، اور یہ ایک ایسا ہی موقع ہے کہ میں اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کر دوں۔ میں نے ڈرامائی انداز میں ایک مرتبہ پھر توقف کیا۔ جج گہری دلچسپی سے میری جانب متوجہ تھا۔ میں نے سلسلہ دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی، مقتول کی کرسی کمرے میں ایسی پوزیشن سے لگی ہوئی تھی کہ اول تو دائیں ہاتھ سے کام کرنے والے کے لیے اس پر خاص طور پر اس کی گردن پر حملہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ کمرے کی مشرقی دیوار اور مقتول کی گردن کے بیچ اتنا فاصلہ نہیں تھا کہ لمبے پھل والی چھری کو آزادانہ گھما کر اس کی گردن کو نشانہ بنایا جاتا، اور اگر بالفرض محال ایسا ہوا بھی تھا تو اس صورت میں مقتول کی گردن بائیں جانب کان کے نیچے سے کٹنا چاہیے تھی، جبکہ حقائق یہ ہے کہ مقتول کی گردن دائیں جانب کان کے نیچے سے کٹی تھی، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ کسی لیفٹ ہینڈڈ شخص نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، جو کارگر ثابت ہوا اور مقتول پلک جھپکتے میں اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو گیا۔ میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا، آئیو نے سرسراتی آواز میں کہا۔ واقعی یہ تو بڑا اہم نقطہ ہے۔ آپ کا اس طرف دھیان نہیں گیا تو کوئی بات نہیں، میں اب اس جانب آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ جائے وقوع کے نقشے کو ذہن میں تازہ کریں اور پوری سچائی اور ایمانداری سے بتائیں کہ خالد نظامی کا قاتل کون ہو سکتا ہے، لیفٹ ہینڈڈ یا رائٹ ہینڈڈ؟ اس نے بغیر کسی تذبذب اور مخمصے کے جواب دیا، قاتل نے وہ خطرناک حملہ بائیں ہاتھ سے کیا تھا، یعنی وہ لیفٹ ہینڈڈ تھا، اور میرا موکل 101% رائٹ ہینڈڈ ہے۔ میں نے روئے سہن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا کہ ملزم دائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہے، جبکہ آئیو صاحب فرما رہے ہیں کہ قاتل یقیناً لیفٹ ہینڈڈ ہے۔ لہٰذا میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، جناب عالی، معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ میرا موکل بے گناہ ہے، اس لیے اس کی باعزت بریت کے احکام صادر فرمائے جائیں۔ دیٹس آل یور آنر۔ جج نے گھور کر انکوائری آفیسر کی طرف دیکھا اور غصیلے انداز میں کہا، اس کا تو یہ مطلب ہوا پورا استغاثہ ہی گڑبڑ ہے۔ جناب عالی، تفتیشی آفیسر گھگھیائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ لیفٹ رائٹ کی غلطی تو بہرحال ہوئی ہے۔ لیفٹ رائٹ کی غلطی انسان کو جنت کی بجائے دوزخ میں پہنچا دیتی ہے۔ جج نے حفقی آمیز لہجے میں کہا، یہ عدالت تمہیں حکم دیتی ہے کہ 7 یوم کے اندر نیا چالان پیش کیا جائے، اور اب جج نے ذرا توقف کیا، پھر غصیلے لہجے میں کہا، اب لیفٹ رائٹ کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی وقت وکیل استغاثہ کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، وہ لیفٹ ہینڈڈ شخص کون ہو سکتا ہے جس نے جی ایم کا خون کیا؟ اگر میں یہ کہوں کہ میرے فاضل دوست لیفٹ ہینڈڈ قاتل کو تلاش کرنے کے لیے آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو یہ بڑی نازیبا بات ہوگی۔ میں نے ایک ایک لفظ کو طنز میں بھگو کر وکیل مخالف کی سماعت پر مارتے ہوئے کہا، لہٰذا میں بس اتنا عرض کروں گا کہ لیفٹ ہینڈڈ قاتل کو آپ استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں تلاش کریں، آپ کو بڑی آسانی سے قاتل مل جائے گا۔ ویسے آپ چاہیں تو ہان ٹریڈرز کے آفس جا کر بھی یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے جن 4 افراد کو سرکل کیا تھا ان میں بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی کون ہے۔ آپ کی آسانی، سہولت اور مدد کے لیے اتنا بتا سکتا ہوں کہ میں نے ابھی تک قاتل کا عدالتی ٹیسٹ نہیں لیا۔ ایسا تو صرف ایک ہی شخص ہے۔ وکیل استغاثہ کی پرتشویش آواز ابھری، ہان ٹریڈرز کا اکاؤنٹنٹ عارف محمود۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گا، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، لیکن بزرگوں کے کہے ہوئے کو کہنے سے بھی باز نہیں آؤں گا کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور بے عقل کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ وکیل استغاثہ کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ انکوائری آفیسر نے خود کو عقل مند ثابت کرتے ہوئے میرے اشارے کو بخوبی سمجھ لیا تھا، اور اس مرتبہ اس نے لیفٹ رائٹ کی غلطی کیے بغیر بالکل صحیح آدمی پر ہاتھ ڈالا تھا، یعنی عارف محمود کو حوالہ عدالت کر دیا تھا۔ عارف نے پولیس کسٹڈی ہی میں اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا۔ وہ لیفٹ ہینڈڈ تھا اور اسی نے کمپنی کے جی ایم صاحب کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے اس نے وقوع کے روز زاہد حسین کو قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کیا اور غلط بیانی کر کے اسے دفتر آنے کی بجائے واپس گھر بھیج دیا، تاکہ اگلے روز جب وہ دفتر آئے تو فوراً جی ایم کے قتل کے الزام میں دھر لیا جائے، اور فی الواقع ایسا ہی ہوا بھی تھا۔ تفصیل کے مطابق جنرل مینیجر خالد نظامی ایک ایماندار
اور اصول پرست شخص تھا۔ جب سے اس نے یہ کمپنی جوائن کی تھی وہ افراد سخت تکلیف میں تھے جو کسی نہ کسی حوالے سے کمپنی کو نقصان پہنچا کر اپنے گھر بھر رہے تھے، اور عارف محمود ایسے افراد میں سر فہرست تھا۔ وقوع سے 3 ماہ پہلے مقتول نے اکاؤنٹنٹ کا ایک سنگین فراڈ پکڑ لیا تھا، جس کے لیے اکاؤنٹنٹ کو باس کے سامنے بری طرح ذلیل ہونا پڑا تھا۔ اپنی ذلت اور رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے وہ موقع کی طاق میں رہا، اور جب زاہد حسین کو لون سے منع کر دیا گیا اور وہ اپنا غبار نکالنے کے لیے ادھر ادھر بیٹھ کر جی ایم کے خلاف باتیں کرنے لگا تو عارف کو زاہد کی شکل میں ایک قربانی کا بکرا نظر آ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جنرل مینیجر کو اس طرح موت کے گھاٹ اتارے گا کہ اس قتل کا الزام زاہد حسین کے سر چلا جائے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جو لوگ اصول پرست اور ایماندار ہوتے ہیں انہیں قدم قدم پر دشواریوں اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات یہ مخالفت ان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ حالت نظامی کے ساتھ پیش آیا۔